اس لیول پہ جانا کہ جہاں پہ انتہائی گندے الفاظ استعمال ہوں مقدس ہستیوں کے ضمن میں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود بھی اس طرح کے الزامی جواب کے شدید مخالف ہیں، اور وہ اس کو، اور بلکہ انہوں نے ایگزیکٹ الفاظ بھی یہ استعمال کیے کہ اس طرح کے الزامی جواب کو وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی شاطمیت سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اصولی بات ہے کہ ایک آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے ریئلی ویری ڈیسنٹ گائے، شریف النفس انسان ہے، پولائٹ، ویل مینرڈ ہیں، اور ایٹ لیسٹ ایک ہمارے موقف کو بہت حد تک ایک انسان وہاں پہ ہمیں ایسا میسر آیا کہ جو ہماری تکلیف کو بھی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ کی اتنی بد تہذیبی کی وجہ سے پرسنلی میں نے جو اتنا سٹینڈ لیا ہوا ہے اگینسٹ دس بلاسفیمس بیہیویئر اور الزامی جواب میں، تو انہوں نے ایک بات تو ریکگنائز کی ہے کہ الزامی جواب جائز الزامی جواب نہیں ہوتا کہ جس میں آپ دوسروں کی مقدس ہستیوں کو آپ اس طرح سے گالی گلوچ یا ڈراگیٹری مینر میں آپ ان کو مینشن کریں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، ایک طرح کے الزامی جواب سے وہ ابھی بھی وہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے الزامی جواب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے فیئر گیم کہ اس طرح سے آپ دینا۔ بہرحال وہ اس کے اوپر ہم فردر ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ آئیں، بات چیت کریں، اس کے اوپر ہم کوئی یعنی کہ ایک کامن پوائنٹ کے اوپر آنے کی، تو وہ تو اوپن، وی آر آبویسلی وی شوڈ بی اوپن، اور اس طرح سے ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا احتجاج، اپنا موقف پہنچانے کا ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بہتری یہ بھی ہے کہ ہمارے نالج میں ہے، رضی صاحب نے یہ بات مینشن نہیں کی، نہ یہ پارٹ آف دا ریکارڈ ہے، نہ یہ کہیں کسی آفیشیل سے مجھے پہنچی ہے، لیکن آپ نے جو سورسز ہیں ان کی بنیاد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اس شاطمیت کی کیمپین جو الزامی جواب میں چل رہی ہے، اس کے اوپر جماعت نے ٹو دا ہائیسٹ لیول انہوں نے ہماری آواز کو سنا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے لیٹرز بھی جاری کیے ہیں جو الزامی رنگ میں ناجائز شاطمیت کے سینس میں وہ اس طرح کے الزامی جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جماعت کی طرف سے یہ جو اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوش آئند ہے کہ ہماری کم از کم جو آواز ہے ان تک پہنچی ہے، اور ہماری آواز کو وہ سیریسلی بھی لے رہے ہیں، اور اپنے تئیں وہ کوشش بھی انہوں نے ایک ایفرٹ بھی وہ کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ اس لیول کی حرکتیں نہ کریں جو کہ صریحاً الزامی پہنا کے ایک بہانہ بنا کے تو وہ شاطمیت کر کے ہماری دل آزاری کریں۔ تو اس میں کہوں گا کہ جو اچھا کام ہے، جو ان کی ایک ویلکم، ایک گڈ ول جسچر ہے، ہمیں اس کو اکنالج کرنے میں قطعاً کوئی یار نہیں، اور میں تو اس کے اوپر ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے تو خود کہا ہوا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کو میں پٹیشن باقاعدہ لکھوں گا، اس میں 7 پروفس لگا کے کہ آپ کی جماعت کے لوگ الزامی جواب نہیں دے رہے، بلکہ ہمارے اکابرین کی صریحاً شاطمیت کر کے ہماری دل آزاری کر رہے ہیں۔ الزامی جواب اگر آپ کے مکتبہ فکر میں جائز ہے، آپ دیں، استعمال کریں، لیکن اس لمٹ میں رہیں جہاں سے ہماری وہ وائلیشن سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی سینسٹیویٹی، لمٹ آف سینسٹیویٹی۔ تو یہ اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ کم از کم آواز اٹھانے سے یہ ہے کہ دوسری طرف آواز پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے کوئی پازیٹیو جو ایک ایکشن ہے، وہ اس کی بھی ایک جو نوید ہے، جو ایک انڈیکیشن ہے، جو ایک خبر ہے، وہ بھی جنریٹ ہو رہی ہے۔ اگین یہ میں اس کو ویلکم کہتا ہوں کہ اگر وہ ہماری دل آزاری کے اوپر اس کو ایڈریس کرتے ہیں، ہماری گریونسز کو، تو میں ان کے سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی پھر اعلیٰ ظرفی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ان کا مشکور ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ آئی اپریشیٹ کہ اگر اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں، وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس طرح کا جو ہمارا ڈائلاگ ہے، یہ جیسے ایگزامپل، جیسے دیکھیں کل میں نے احمدیہ براڈ جو ہے اس کی لائیو براڈ کاسٹ کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو اس کو سٹریم کیا، یعنی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، احمدی جو براڈ تھی، رضی صاحب جس کے ہوسٹ تھے، وہاں پہ اویس کے ساتھ جو اس وقت سیشن ان کا جاری تھا، اس کو میں نے لائیو یوٹیوب چینل، اپنے یوٹیوب چینل پہ براڈ کاسٹ کیا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احمدی براڈ کاسٹ ہے جو ایک مسلمان نشر کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے تسی پاگل ہو، احمدی براڈ نو تسی نشر کر رہے ہو اپنے چینل، تو آبویسلی اعتراض جائز ہے، لیکن نشر کیوں کر رہے ہیں کہ ایک اچھی کاوش ہو رہی ہے
کہ ان کی طرف سے ہمارا ایک مسلمان جا کے ایک اچھے پیرائے میں سیولائز مینر سے ایک گفتگو ہو رہی ہے ایک ایشو کے اوپر، ایک جینون ٹاک ہو رہی ہے، تو یہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ سیکر صاحب یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں، ساحل کالوں، پیر اسکانی صاحب ہماری طرف سے، چیمہ صاحب ہیں، ذیشان صاحب، دیگر ہمارے جتنے اور لوگ ہیں، ویس صاحب خود موجود ہیں یہاں پہ، اوپر سسٹم زیادہ ہے۔ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ایک سول اور پیسفل اور آنریبل ڈائلاگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہم اپنے قائد کا کھل کے اظہار کریں اختلاف کا، لیکن وہ اچھا ایک چیز جو رضی صاحب نے میرے ساتھ جو شکایت کی، شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ساحل صاحب آپ ہیں، آپ غور سے سنیے گا یہ بات، اور نیچے عثمان ڈار میں چیک کر لوں اگر ہیں آپ، ڈار صاحب آپ ہیں، چونکہ وہ گرافک ہمارے جو گرافکس ہیں، اگین ہمارے گرافکس زیادہ تر جو میں ڈسپلے کرتا ہوں یہاں پہ، وہ یا تو ساحل کالوں کے سپلائڈ ہوتے ہیں یا ہمارے عثمان ڈار صاحب بناتے ہیں۔ میں گرافکس خود نہیں بناتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی گرافک یہاں پہ لگا ہوا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں ہر اس گرافک کا ذمہ دار ہوں جو میں لگاتا ہوں، جو میرے ساتھی میرے دوست مجھے دیتے ہیں، اگر میں ان کو ڈسپلے کر رہا ہوں، جیسے ابھی جو گرافکس میں نے لگایا ہوا ہے گرافک، یہ عثمان ڈار کا بنایا ہوا گرافک ہے جس کو میں اون کرتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پھر مجھے لینی چاہیے، اور میں لوں گا بھی، اور میں نے لی بھی ہے۔ اس کے اوپر رضی صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جو ایک گرافک ہم نے مرزا صاحب کی مماثلت سے، ایک مجھے تو نہیں تھا پتا کہ مرزا صاحب کی مماثلت ہے اس میں، یقین کریں انہوں نے کہا کہ آپ نے مرزا صاحب کی میم لگائی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے بھی شاطمیت کی، تو آپ شاطمیت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے شاطمیت خود کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے وہ بات بڑی الارمنگ تھی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے احمدی حضرات آئے ہیں جب ہم نے وہ پوسٹر لگایا ہوا تھا، اور جو پہلے دن ہم نے جب سٹارٹ کی تھی یہ براڈز شاطمیت کے، تو کسی ایک نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ ہم مرزا صاحب کی کوئی تضحیق کر رہے ہیں یا شاطمیت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پوسٹر اتنا کلین کٹ تھا، اس میں کوئی بھی ناجائز بات لکھی نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی پکچر نہیں تھی جس میں ڈیفارمیٹی کی گئی ہو، ڈسفگر کیا گیا ہو کسی کو، کسی کا تمسخر اڑایا گیا ہو، ایون مرزا صاحب کی اپنی بھی وہ تصویر نہیں تھی۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ہم مرزا صاحب کی خود تصویر نہیں لگائی ہوئی ہم نے، تو ہم ان کا کوئی ٹھٹھا نہیں کر رہے، تو لیکن وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی کہ رضی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ میم بنا کے لگا رہے ہیں تو میم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاطمیت سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیں اپالوجائز کرنا چاہیے، جو کہ میں نے امیڈیٹلی کر دیا، کیونکہ دیکھیں میں شاطمیت کے خلاف کھڑا ہوں، اگر میں احمدیوں کی یا ہندوؤں کی یا سکھوں کی خود شاطمیت کر رہا ہوں تو پھر لاکھ لعنت ہے میری یہ ساری گل دے اوتے، مطلب واٹ دا ہیل از دیٹ۔ تو اس لیے یہ تو ویسے ہی ایک کنٹراڈکشن ہے کہ اگر ایک بندہ ایک برائی کے خلاف کھڑا ہے اور وہ خود وہ برائی کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اس کو شاطمیت سمجھتے ہیں، میں نے اسی وقت نیچے معذرت کا لفظ لکھ دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مجھے تو غلط فہمی کی بات ہے، میں تو میرے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس کو شاطمیت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے ایک بزرگ کی تصویر تھی، وہ اسی طرح لمبی داڑھی اور پگڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو میم انہوں نے قرار دیا کہ مرزا صاحب کی آپ نے میم بنائی، تو آبویسلی میری کوئی نیت ایسی میم کی نہیں تھی، اور ڈیفینیٹلی عثمان ڈار کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی ہمارا مقصد مشن اور ہمارا مزاج تو آلموسٹ سیم ہے کہ ہم تو کسی کی تضحیق اور شاطمیت نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر میں نے آفیشیلی ان سے بالکل لکھ کر میں نے نیچے معذرت کر لی تھی کہ اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اور یہ ناجائز کام ہے، تو اس کے اوپر میں ڈیفینیٹلی معذرت کرتا ہوں، اور وہ تصویر پوسٹر ہم ویسے بھی ہم نے لگانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات فار دا ریکارڈ میں نے اس لیے کہی ہے کہ چونکہ ہم سارے لوگ جو اکٹھے بیٹھتے ہیں انہیں پتا ہو کہ میں نے دوسری براڈ کے اوپر جو اگر کوئی بات کی ہے تو کل کو کسی اور جگہ سے انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی تو معذرت کردہ پھرنا کیڑی گل دی، تو معذرت ہم فوراً کریں گے، جو جسٹیفائبل بات ہوگی، ہم کسی کی بھی شاطمیت نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے، یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے، ہم شاطمیت کے خلاف ہیں، اس میں جماعت احمدیہ کے اکابرین اور ان کے مقدسات بھی انکلوڈ ہیں کہ ہم ان کی شاطمیت نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام نے، قرآن نے ہمیں سخت منع کیا ہے اس آیت نے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، وٹ ایور جو آیت ہے اس کے معنی مجھے یاد سامنے نہیں ہے، میں نے اس لیے وٹ ایور کہا ہے تاکہ کوئی غلط معنی میں یہاں پہ بات نہ کہہ دوں۔ تو اس لیے اصول یہی ہے، نہ ہم شاطمیت چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کو ہو، اور سب سے پہلے ہم کسی کے اکابرین کی شاطمیت نہیں کریں گے، گالی گلوچ ہم ویسے نہیں کرتے۔ ہاں حدیث جو 4252 حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، وہ ہم پڑھتے ہیں، ناجائز نہیں پڑھتے، غیر ضروری ہم یہاں پہ اس کو بار بار پڑھ کے کسی کو تنگ نہیں کرتے کہ کسی کو ہم خواہ مخواہ میں سناتے پھریں۔ اگر کوئی آتا ہے درود السلام کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس میں ایز اے رسپانس ہم نے ایز اے پروٹوکول رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی بغیر پروٹوکول کے، بغیر اس کے جسٹیفیکیشن کے ہم اس
اس کو خواہ میں پڑھ کے لوگوں کو جو ان کے لیے دل آزاری کا باعث ہے، ہم وہ کام بھی جائز حدیث کو بھی ہم نہیں پڑھتے. ہمارا اس لیول کی ہم جو دوسروں کا ایک دل آزاری کی جو ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں. تو یہ اوورآل بڑی کمپریہنسو بات تھی، بڑی ضروری تھی یہ کرنی، کیونکہ یہ بات وہاں پہ ہوئی ہے. اگین رضی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں آؤں اور ان کے ساتھ بیٹھوں اور اس موضوع کے اوپر الزامی جواب کے اوپر اس کو ٹیک آن کریں اور اس کو ریزالو کرنے کی ہم وہ کہتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے حوالہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جو ہمارا ان کے ساتھ آن گوئنگ ایپیسوڈ چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری اس وقت ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوئی نیا حوالہ پریزنٹ کیا ہے جس میں سیکر صاحب یہ آپ کی توجہ کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو خاتون تھی فاشا خاتون، وہ ان کے مطابق یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ میری مینڈلین جو تھی وہ خاتون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حوالہ ان کے پاس موجود ہے، وہ حوالہ دکھا کے ثابت کرنے پہ تیار ہیں کہ وہ تھی. یعنی اس کے اوپر فردر انہوں نے مجھے کہا ہے، ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم اس حوالے کے ضمن میں بھی ان کے ساتھ انڈلج کریں. تو میں سمجھتا ہوں سیکر صاحب کے رضی صاحب کو جس طرح سے میں نے ویل مینرڈ اور ویری پولائٹ پرسن کے طور پہ پایا ہے، میرے خیال میں ان کے ساتھ اگر ہم 1-on-1 حوالے کے اوپر اس ایشو کو فردر اگر ٹیک آن کر لیں تو میرے خیال میں کوئی عرض نہیں ہے. اس کے اوپر اوور ٹو یو، آبویسلی آپ مین پرسن ہیں، یو آر دا پوائنٹ پرسن آن دیز ایشوز. جی جزاک اللہ. اچھا ایسے ہے وڈائر صاحب کہ اس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات جو آپ کو انہوں نے کہا کہ، اور آپ نے معذرت بھی ان سے کر لی، آپ نے اچھا جسچر دیا. وڈائر صاحب یہاں پر احمدیوں نے اپنی براڈز کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بھی شائع کیے اپنی براڈز پر، اور وہ رضی صاحب کے کئی لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ شائع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے نیچے لکھا ہوا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو اگر ہو سکے تو ان کو کہے گا اس پہ بھی اپولوجی کر لے، جس میں سر فہرست شعیب 22 نام کا بندہ ان کی براڈ پر ہی پایا جاتا ہے نیلی ڈی پی کے ساتھ. اچھا دوسری چیز ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے خود میم بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چایا کی ہوئی ہے اپنے کتاب کے اندر، میم بنائی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، خاکہ بنایا ہوا ہے. اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اپولوجی ہو جائے تو میں بالکل جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا وڈائر صاحب. آپ تو ایک دیکھیں اچھا جسچر آپ نے دیا، لیکن اب میں بھی یہی چاہوں گا کہ وہاں سے بھی جسچر آئے اور مرزا صاحب کی اس ایکٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی اپولوجی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں مسیحوں کا خدا لکھ کر، وہ مسیحوں کا خدا وہ کس کو مانتے ہیں، پھر وہی ڈیبیٹ آ جاتی ہے. تو انہوں نے ان کا خاکہ بنایا ہوا ہے وہاں پر، اور خاکہ بنا کے بڑی تذلیل سی کی ہوئی ہے قسم کی. تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں اپولوجی جو ہے آفیشلی ان کو جماعت کو کر لینی چاہیے. اچھا دوسری بات ایک تو یہ ہوگی وڈائر صاحب، اور باقی آپ کا اقدام اچھا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم کبھی بھی ریڈیکیول نہیں کرتے، کبھی کارٹون نہیں بناتے، کبھی بگاڑتے نہیں کسی چیز کو. دوسری بات ہے وڈائر صاحب کہ میں تو بالکل اوپن ہوں جی، اور مسلمان اگر اچھا ڈائلاگ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، انبیاء کی گستاخی نہ ہو، امات المومنین کی گستاخی نہ ہو، ہم تو ہمیشہ اوپن ہے ڈائلاگ کے لیے. میں تو لاسٹ ٹائم بھی بڑی اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کی بات ہوئی تھی، ہم وہاں بھی دیکھنے بیٹھ گئے تھے جا کے. وہاں پر تو ایک بڑے ہی مایوب قسم کا ایک بندے نے ڈیمانڈ کر دیا نا کہ آپ اپنی ساری ریسرچ پہلے مجھے دے دو ڈیبیٹ سے پہلے، اور ڈیبیٹ میں آ کے میں آپ کو بابا جی کا ٹھلو بنا کے دکھا دوں گا. مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ میں قرض حسنہ دے دوں اور واپس آ کے مجھے ہنس کے دکھا دے آگے سے جب میں واپس مانگوں تو. بھائی ایسے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ریسرچ پہلے پرووائڈ کر دے اور آپ وہاں پہ آ کے کہ نہیں میں نہیں مانتا ساری باتوں. دوسری بات ہے اس کے اوپر جو انہوں نے میری میگڈلینی کا کہا کہ وہی وہ فحش عورت ہے، میں اس کو وڈائر صاحب ایک نشست کے اندر ہی ثابت کر کے دوں گا کہ رضی صاحب کا کلیم بالکل غلط ہے. اور رضی صاحب کو میں سمجھ لے بلکہ زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں بائبل سے ہی ثابت کر دوں گا، بائبل سے ہی ثابت کر دوں گا. ہمیں مفسرین پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ پوپ گریگری کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کہیں اور جانے کی ضرورت پڑے گی. ہم بائبل سے ہم ویسے کر چکے ہیں ثابت، شاید انہوں نے وہ ہمارا ایپیسوڈ دیکھا نہیں ہے، لیکن میں بالکل جی ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن وڈائر صاحب ہوگی ہوسٹ ٹو ہوسٹ، ہوگی ہوسٹ ٹو ہوسٹ، اور آپ اس کو چاہے تو بیچ میں آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی بد تہذیبی رضی صاحب سے ہماری کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی ان کو زیادہ میں نے اتنا سنا بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ان کا لہجہ کس طرح ہے اور کس طرح نہیں، لیکن آپ نے چونکہ ان کی گواہی دی ہے
تو میں کہتا ہوں بالکل وڈائر صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل ہوگا, اچھا لہجہ ہوگا. باقی ہمارا آپ کو پتا ہے کہ جب تک کوئی پہل نہ کرے ہم بھی سختی کے قائل نہیں ہیں, اچھے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی آ سکتا ہے تو بالکل میں چاہتا ہوں دنیا کے سامنے آئے, کیونکہ یہ ایشو دیکھیں پرائمریلی ہم نے اٹھایا ہے, یہ ٹاپک پرائمریلی ہم نے اٹھایا ہے. کبھی کسی پیغام رسا کو کبھی کہا, اچھی بات نہیں لوگوں کے سامنے ایک دفعہ ہم بیٹھ جائیں آمنے سامنے تو لوگوں کو پتا چل جائے بھائی کس کے دلائل میں دم ہے. بالکل سکر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ رضی صاحب کا جو مینرزم ہے, اگر جماعت اوپر تک ہمارا پیغام جائے, اگر آپ رضی صاحب کی طرح کے 2 4 5 اور جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لائیں, تو یہ جتنا قیاس سوشل میڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے, جس طرح کی گالی گلوچ, جس طرح کی شاتمیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, جس طرح سے ایک جنگ و جدل کا ایک ایسے نا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آلت جنگ چل رہی ہے یہاں پہ نا, حالانکہ جنگ کی کوئی ریزن نہیں ہے یار. ہم پاکستانی لوگ ہیں, آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. وہ نواز شریف نے کہا تھا وہ آلو گوشت ہم بھی کھاتے ہیں, آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں, وہ تو خیر چلو حد کر دی اس نے. لیکن بات یہ ہے کہ کلچرلی بھی سارا ہمارا ایک ہے, ہمارے عقائد کا ڈفرنس ہے, اس وجہ سے ہماری دشمنی نہیں بنتی, کسی لحاظ سے بھی ہماری دشمنی نہیں بنتی. ہمارا بنتا ہے پیسفل ڈائلاگ. یار ہم بیٹھے کو چائے کی پیالی کے اوپر بیٹھ جائیں, یہ دوپہر کا وقت ہے میرے پاس, آفٹر نون کا, مطلب ورک صاحب میں میرے قریب رہتے ہیں, میں قریب رہتا ہوں, اس وقت میں اسپرنگ فیلڈ مال میں ہوں ورک صاحب. اور مطلب اگر آپ علاقے میں آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یہ سینمن بن کھانے میں کیا حرج ہے, آپ آئی مین وائی ناٹ. تو یار وائی ڈو وی ہیو ٹو فائٹ, ایک دوسرے کی ماں بہن کو ہم گالی دے کے اذیت دے کے کیا حاصل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں رضی صاحب کی طرح کی جماعت اور 2 4 اگر لوگ فرنٹ پہ لائے, ان کی امیج بلڈنگ کا پرابلم جو ہے وہ میرے خیال میں ختم ہو جائے گا. کہ یہ جو ان پڑھ اور بالکل ہی بیوقوف قسم کے لوگ جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ کو اوپر چڑھایا ہوا ہے, عیسیٰ نو لا لو, عیسیٰ نو چاڑ لو, عیسیٰ آ رہا تہاڈا. یار دس از دا کائنڈ آف مینرزم, یہ نارمل گفتگو ہے ان براڈز کے اوپر. میں ابھی جا کے آپ کو ابھی تجربہ کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں نادر اور طلعت مسرور کی براڈ کے اوپر چلے چلتا ہوں, میں دوسری آئی ڈی سے جاتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں. اس طرح کی ٹون ہوتی ہے وہاں پہ گفتگو کرنے کی, اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر ایسی ہوتی ہے. تو جماعت کو رضی صاحب کے طرح کے لوگ سامنے لانے چاہیے, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ, ویری ویل مینرڈ, ویری پولائٹ پرسن. تو میں معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. جی وڈائر صاحب میں یہ کہوں گا, حسن ظن اور آپ کا جو آپٹیمزم ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں, لیکن وڈائر صاحب کہتے ہیں there are many sips between the cup and lips. تو ابھی چلنے دیں معاملات, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو you have to renege on your words فیوچر میں جا کے. تو ایک دفعہ اس معاملات کو چل لیں دیں, کیونکہ وڈائر صاحب ہم حسن ظن بہت دے چکے اور توڑوا چکے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو چلنے دیا جائے, اور ایک دفعہ یہ جو مارکا ہے نا آمنے سامنے جب بیٹھ جائیں گے اس کے بعد ضرور آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے یہ حق بھائی بیٹھے ہیں, کتنے پیار سے حق بھائی سے اس دن بات ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے پیچھے سے بھی اپریشیٹ کیا کہ یار کتنی اچھی پلیزنٹ پرسنالٹی, بات کرنے کا مزہ آیا, اچھا لگا گفتگو کر کے. تو اسی طریقے سے جب اب گفتگو ہو جاتی ہے تو یہ پوسٹ میچ انالیسس میرے خیال میں اس کے لیے ہم رکھ لیں. تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی. تو ابھی چونکہ دیکھیں نا آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ نیچے سے بھی بہت سے کامنٹ آ رہے ہیں مجھے روکنے کے, کیونکہ ظاہر ہے میرا تجربہ نہیں ہے اور میں اپنے نا تجربہ کاری کی بنیاد کے اوپر 15 منٹ پہلے اپنا واپسی کا لکھ دیا تھا میسج, لیکن سوری میں نے دیکھا نہیں, سوری ویلکم بیک سر. آ چکے ہوئے ہیں جی میں 15 منٹ پہلے نیچے لکھا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں, لیکن سوری حق صاحب میں نیچے بالکل نہیں دیکھ پایا سوری. اصل میں مجھے عادت نہیں ہے کسی کی بات کو ایسے کاٹنے کی, لیکن میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں جتنا پہلے سیشن میں تھا, تو میں نے کہا میں انٹرپٹ تھوڑا سا کر ہی دوں معذرت کے ساتھ. جی نہیں ڈیفینیٹلی پہلے کرنا چاہیے تھا, پہلے کر دینا چاہیے تھا. وہ صاحب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں جی, اور میرے خیال میں اس کو پروسیڈ کریں جی. ہوسٹ ٹو ہوسٹ وڈ بی دا بیسٹ آپشن, اور میرے خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے اس کے اوپر ان کے پاس بھی دلائل ہو, ہمارے پاس بھی ہو, اور یہ والا معاملہ ذرا ختم کریں اس کو. میری دنیا کو سامنے کلیئر ہو جائے کہ کیا ہے. بالکل سپیکر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم. میری ایک سجیشن ہے کہ ایک طرح نا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ یا ایک آڈیو کی شکل میں ایک سٹیٹمنٹ لے لی جائے دونوں طرف کی, تاکہ پتہ ہو کہ جو بندہ بات کرنے آیا ہے اس نے سٹیٹمنٹ کیا دینی ہے, کیا کرنا ہے اس نے.
साहिल भाई वो तो क्लियर है ना, वो मैंने आ गई उनकी, उन्होंने कि मैरी मैगडलिनी ही वो औरत है, लाजर की बहन है वो, लाजर और मार्था की जो बहन है मैरी वही वो मैरी मैगडलिनी है जिनके वो घर गए थे, वो क्लियर है उसकी फिक्र भाई, statement, वो अगर इसका पे वो adamant है, ऑडियो के अंदर clear या है। अपनी लाइव के अंदर इसका एक स्टेटमेंट दे दें तो वो बेहतर नहीं हो जाएगी रिकॉर्ड के लिए? हाँ ये है, एक दफा इसको, ताकि क्लियर दावा आ जाए, वैसे रिकॉर्डेड तो है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन अगर क्लियर में आ जाए तो फिर बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। क्या वो लाजर और मार्था की बहन को ही वो फाहिश औरत समझते हैं, एंड शी इज द मैरी मैगडलिनी एज वेल? बस इतना सा हमें स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी स्टेटमेंट जैसे तो हम क्योंकि उसके साथ ही फिर दे बाद देंगे। में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि वो मरियम कौन सी वाली मरियम को कौन सी मरियम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी हाँ, है कि बिल्कुल चीज क्लियर हो हमारे पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बाकी हक भाई है जी, हक भाई से गुफ्तगू करते हैं। हक भाई कैसे, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक भाई साहब सबको की बात सुनी थी जी, उस पर एक सवाल था मेरे पास, अगर कोई बुरा ना माने तो। भाई साहब ने कुछ देर पहले एक आयत पढ़ी, जिसके उसमें वो कह रहे थे, वो जो ऊपर भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने जी जी एक आयत पढ़ी जिसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह बोलता है कि इनके खुदाओं को बुरा मत कहो, कहीं ये मतलब तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहना शुरू हो जाए। इस तरह की एक आयत इन्होंने पढ़ी। जी मैंने वो मेरा पैराफ्रेज किया था। पैराफ्रेज से मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं और एग्जैक्ट उसका तर्जमा क्या है वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन कुछ मिलते जुलते जो उसका फहम है, जो उसका, वो मैंने बात की थी जनरली जी। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें ये आयत जो आपने कही, चले थोड़ा सा आपने थोड़ा मफहूम कह दिया उसका, चाहे एग्जैक्ट वो आपने अल्फाज नहीं कहे, लेकिन अगर ये आयत इसी तरह है तो फिर जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े या नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, तो ये तो फिर अजीब सी कोई के वो अगेंस्ट सी बात जाती है जब अल्लाह नहीं, बोलता है इनको बुरा मत। लेकिन वो गालियां देने और बात है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि तोड़ना हम मत, तो इल्मी ये तौर इसको पे, बाद में हम आपस में बैठ के भाई हल कर लेंगे। एक अभी जो हमारा अभी जो मेहमान आए हुए हैं, पहले देख लें, इसको इंशाल्लाह आपस में बैठ के हल कर लेंगे। इल्मी इख्तलाफ तो हमारा चल रहा है ना। इल्मी इख्तलाफ से तो हमने हाथ खड़े नहीं किए, वो तो हमने कोई सीज फायर ऐसा कोई ऐलानी जंग बंद, हाँ जी, वो इसको कर ऐसी लेंगे बात जी, नहीं, इसको वैसी बिल्कुल बात कर नहीं है लेंगे, जी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरा कर लेंगे। कहना ये, मेरा सवाल ये है कि अगर वो आयत कहती है कि इनके खुदाओं को बुरा मत कहा जाए, कंटिन्यू। अल्लाह अकबर जी। हक भाई कैसे, ठीक ठाक है? आवाज मुझे नहीं आई क्या? यार ये मेरी आवाज आ रही किसी को या मुझे जब नहीं आ रही? खुद ही अनम्यूट अनम्यूट हो रहा है, ये कोई सिस्टम में ग्लिच आ गया मुझे लगता है। अच्छा, अभी आ रही चले है, नहीं, अब आ रही है आवाज। अभी ठीक हो गया? अच्छा हक, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हक भाई लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ है उसके ऊपर जो चीजें आपने नोट की, कोई उसके ऊपर तहकीक आपने जी जी, मैं कुछ? उसके ऊपर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अफजाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनविटेशंस भेजे और अभी भी उन्होंने मुझे मतलब प्यार से बुलाया, तो मैं आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने बताया भी था इनको, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और एक आधी बात मैं अफजाल भाई के ऊपर कर दूं कि मुझे आजकल जो अफजाल भाई हैं ना, वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे 2 महीने पहले के बड़े एतदाल पसंद और बड़े अच्छे किस्म के बंदे थे, फिर बाद में थोड़े से इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन असल जो है ना रूट अफजाल भाई की वो यही है जहाँ से आजकल वो बात कर रहे हैं कि सुलह पसंद, शांति प्रोग्राम, और यही होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा गिला भी है अफजाल भाई से कि अफजाल भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, अभी आप रेफरेंस दे रहे थे रजी का और आपके डायलॉग का, ये मेरी और सीकर साहब की जो बात हुई थी ना, उसी बात से ये इनिशिएटिव बेसिकली मैंने ये फ्लोट किया था कि इसको थोड़ा सा डिफ्यूज करना चाहिए। इस सारी जो ये जो चल रही ना इस वक्त आपाधापी, इसको डिफ्यूज करके तो इस आगे चलना चाहिए ताकि डायलॉग हो और हेल्दी डायलॉग हो। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और उसके बाद असल में फिर बात ये है कि कल परसों की बात है, जब आपने अर्ली मॉर्निंग मुझे एक मैसेज किया था जब आप लोग सारे बैठे हुए थे, तो
ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میں تھوڑا سا بزی تھا, تو میں نے کہا تھا میں آتا ہوں, لیکن بعد میں پھر نہیں آ سکا معذرت کے ساتھ. لیکن بات اتنی, میں نے آپ کے پروگراموں میں آ کے بہت اچھا لگا, اور بہت ساری باتیں, اور خاص کر ساحل کالو صاحب جو بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے ایک پورا ایک پروگرام مطلب سوال جواب کیے, کوئی ڈسکشن کی, اس میں تھوڑا سا تنزن اور تھوڑا سا سیریس یہ بار بار اپنے آپ کو یہ کریکٹ کرتے تھے, نہیں ہم نے پیار محبت کی بات کرنی ہے. وہ کہیں سے طنز بھی لگتا تھا, اور کہیں سے مطلب سیریسنیس بھی نظر آتی تھی. تو تھوڑا سا وہ ہو جاتے تھے, پھر وہ کہتے نہیں ہم نے تو پیار محبت سے بات کرنی ہے. اس کو پنجابی میں ہنسیاں کھیڑیاں کہتے ہیں, ہنسیاں کھیڑیاں کر لو, چلو یہی کر لو. لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. اچھا حق بھائی, میں وڈائر صاحب کا آج لیوریج لے کے ترجمانی کر لیتا ہوں. وڈائر صاحب کا میں بتا دیتا ہوں جی. وڈائر صاحب اور ہم سب جو مسلمان ہیں نا, ہمارے لیے جب بھی کوئی انصاف سے کام لے کر یہ چیز قبول کرے گا اور مانے گا کہ ہاں یہ جو حرکتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ گستاخی کے زمروں میں آتی ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمارا تو ایشو یہ ہے, ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تلخی, لہجوں کی سختی, یہ سب اس وجہ سے. جب اگلی سائیڈ سے اس کو قبول کیا جائے گا, اس کا مداوع کے لیے کوئی کوشش کی جائے گی, تو ہر مسلمان حسن ظن رکھتا ہے اور حسن ظن دیتا بھی ہے, جو وڈائر صاحب نے دیا ہے. وڈائر صاحب کی نہ کوئی رشتہ داری نہ ہماری ہے نہ کسی اور کی. اتنا سا ہم لوگوں کے تو دل اتنے سے ہے جی, جو اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے جو پاک شخصیات ہیں ان کے لیے اچھی بات کرے گا, ان پر اٹھنے والی انگلی کو کنڈیم کرے گا, ہم اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. بس اتنا سا بات ہے. ایک بات آپ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگلا ایسے کرے گا تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اگلا بھی گڈی اور آپ بھی گڈی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی حق بھائی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جب آمنے سامنے آتے ہیں نا. ارے کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب بات وہاں پہ مطلب پیشنس کی بات وہاں آتی ہے, جب آپ کو لگے کہ ایک بندہ دونوں پارٹیوں میں کوئی بھی وہ 1-2% زیادہ اگریسو شو کر رہا اپنے آپ کو, تو پھر دوسرا بندہ اعتدال سے اگر بات کرے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ وہ بندہ جو اعتدال سے بات کر رہا ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے بات. یہ ضروری نہیں کہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں, پھر تو دونوں ایک طرح سے بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. لیکن اصل میں نا پھر ساحل کالو صاحب سے ایک اور بھی میں نے بات کرنی تھی, میرے ذہن سے نکلنا چاہیے. دیکھیں اسی دن میرے کسی خیر خواہ نے مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا جب میں وہاں سے پروگرام سے آؤٹ ہو گیا تھا. تو یہ اس کے اندر اب یہ اسکرین شاٹ میرے سامنے ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا گلا بھی سمجھ لیں اس کو, لیکن یہ کوئی میرے دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم ایک پیج پہ آگے تھے کہ یہ ہم نے اب آگے سے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, اچھے طریقے سے ڈائلاگ کرنا ہے, جس کا مظاہرہ بہرحال افضال صاحب نے مطلب بالخصوص اور بالعموم اور بھی دوستوں نے کیا, جیسے ساحل کالو صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا. لیکن بات یہ کہ اس پروگرام میں مطلب میں اسکرین شاٹ دیکھ رہا ہوں, اس میں سیکر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں, افضال صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں, درد دل بیٹھے ہیں, ڈنڈا پیر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک سیک صاحب بیٹھے ہیں, ساحل کالو صاحب بیٹھے ہیں, گجر بیٹھے ہیں, اور ایک اور جو سحر ہیں ان کو میں بہت ہی مطلب سنا ہے, بہت ہی بیلنس بات کرتے ہیں سحر بھی, ٹھیک ہے نا. ایسے بڑے سحر جو وہ ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب ان کو میری بات نہیں ایک آدھی دفعہ. اچھا چودھری مہر صاحب, جی عمر چودھری صاحب, جی وہ بہت ہی سحر ایم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میرے شاٹ میں نا, سحر ایم. لیکن یہ اچھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اسی پروگرام میں میرے جانے کے بعد مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجی ہے جس کے اوپر یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نیچے میسج کیا ہے شعیب راجہ صاحب نے. میسج ہے, ناحق بھائی نے آج طاہر کی وراڈ پہ سب مرضیوں کی بہت کلاس لی. نمبر 2, ناحق بھائی آج مرضیوں کے ساتھ سیدھے ہو گئے, یا اس طرح کی بات لکھی ہے. دیکھیں پہلی بات تو میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ناحق کون ہے. میں تو ناحق نہیں. یہ دیکھیں آپ اتنے سارے بڑے بندے بیٹھے ہیں, سارے نالجبل بندے ہیں, پازیٹیوٹی کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن میسج میں یہ شعیب بھائی لکھ رہے ہیں اور کوئی ان کو کچھ یار حق بھائی اب موقع دیجیے گا, میں سمجھ گیا آپ کی بات, حق بھائی موقع دیجیے گا. حق بھائی یہ کوئی بات ہے جس پہ آپ ابھی ایشو بنا, مجھے موقع دیجیے گا, موقع تو دے. ابھی نیچے دیکھیں مجھے 3-4 دفعہ 5 دفعہ 2 لوگوں نے سیکر گستاخ لکھا ہے, کسی نے میوٹ تک نہیں کیا.
वी आर बियॉन्ड दिस. मैं आपको सच बता रहा हूं. अभी मेरे पास कंट्रोल है, मैं इसको चाहूं तो म्यूट कर सकता हूं. नहीं, वी आर वे बियॉन्ड दिस. यकीन करे, ये तो पीनट्स है. हमें क्या पता नाहक वो किसको कह रहा है. बाकी शोएब राजा उस टाइम भी आपको कमेंट कर रहा था, आप उसको उसका ज़ाहिर राय समझे. आप यकीन करें हक भाई, इधर हम इस लेवल पे आ गए हुए हैं कि जब अहमदी हमारी माँ बहन को गाली देते ना नीचे आके, तो हम कहते हैं इसको म्यूट नहीं करना अनलेस और अनटिल ये गुस्ताखी करे. हमारा मुसलमान गाली नहीं दे सकता. तो हम इससे आगे, हक भाई ये छोटी छोटी चीजें. अब आप जहां पर आप देखे ना, माजरत, मैं तो इसको उठाना ही नहीं चाहता था. हक भाई जब जहां पर आप गए उस दिन, जब आपने पूरी कार्रवाई बताई कि मैं गुफ्तगू क्या करके आया हूं, क्या नहीं करके आया, वहां इतनी गालियां मुझे दी गई है नीचे. अफजल वड़ाइट साहब को इतनी गालियां दी गई हैं. हमने आपसे जिक्र भी किया इस बात का, आप मैंने भी तो बैठे हुए थे. मुसलसल हर जगह पे आपकी तारीफ की है. मैं देखे, मैं कहता हूं, मैं कर ही नहीं सकता ब्लेम, क्योंकि ये मैटर ही नहीं कर. आप ना भी करते हो तो मैटर ना करता. मैं तो फिर भी आपकी तारीफ कर रहा हूं. वी आर वेरी थिक स्किन इस मामले में. जब दीन का काम करने निकलते हैं, सीकर भाई, बात यह है कि देखें, हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना. हमने पहला उस दिन फाउंडेशन अपनी तरफ से रखने की कोशिश की इस बिगाड़ के माहौल में कि यार अच्छी बात होनी चाहिए. फिर आई ये थिंक इसको हक भाई इसको आगे लेके चलते हैं. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम भाइयों से, दोस्तों, पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं. कोई भी हमारे हक भाई के लिए कोई नेगेटिव कमेंट ना करे. नहीं, अगर कोई आपको बस चले, मुझे इसको कंप्लीट कर. देखिए साहिल, जो ये शोएब राजा भाई है ना, ये आपकी महफिल की रौनक बने रहते हैं, और मैं अक्सर इनको देखा आपके. हमारे भाई है जी, हमारा भाई है, जिगर है हमारा. और मैं समझता हूँ कि जो बंदा आप ऊपर लेते हैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर, वो यकीनन नॉलेजेबल बंदा होता है. कोई आम रैंडम आदमी बात कर देना तो आई डोंट केयर, लेकिन ये एक सुलझे हुए बंदे हैं जो आपके प्रोग्राम में ऊपर बैठे होते हैं, तो इनको जेबा नहीं देता इस तरह की बात. आई थिंक वो उनका कोई आपके साथ एक्सपीरियंस है या क्या है, तो शोएब भाई से हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह. कोई आम बंदा होता तो मैं फिर वो जो फ्रेज है ना, वो चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, मैं ये बात करता. लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करता. बात ये है कि इंसान को ना देखना चाहिए कि क्या आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं. अभी मैं वड़ाइच भाई की बात की, बहुत अच्छा लगा. अच्छा, उसके बाद चलें उस बात को छोड़ते हैं, आपकी बात ले देते हैं. उसके बाद में जो अगले प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, जिस प्रोग्राम में मैं गया, मैं बेसिकली उसके बाद यकीन करें कोई 2 दिन हो गए हैं मैं किसी ब्रॉड के ऊपर नहीं गया, और ना जाने की वजूहात भी कुछ हैं, ठीक है ना. और मुझे कॉल आती है, अगर मैं कहीं ऑनलाइन हो जाऊँ तो कॉल भी आ जाती है, लेकिन मैं नहीं गया, डेलिबरेटली नहीं गया. उसकी कुछ वजूहात, क्लैरिफिकेशन जो आपने कहा वो मैंने ज़रूर ली हैं. मैंने मनान साहब से भी बात की है, मैंने सलीम मीर से भी बात की, और बहुत सारे असाबान जो हैं उनसे मैं बात की, उनके हवालों के हिसाब से जो आपने मुझे दिखाए थे, उन्होंने आगे पीछे से मुझे पढ़ के सुनाया. और कल शायद आपके किसी दोस्त ने सुना होगा, सलीम मीर के प्रोग्राम में मैं गया, और उसमें भी मैंने वही एतराज़ात रखे जो आपने बताए थे, ठीक है ना. नहीं, वो मैं नहीं सुन सका, मुझे तो वो गालियां सुनने को, जैसे गालियां दी हमें, बस नहीं, मैंने वो एतराज़ात रखे, मैंने बिल्कुल उसी तरह रखे जैसे आपने कहा था, और बड़े शद्दोमत के साथ रखे, ठीक है ना. और उसका जवाब भी मुझे आया. जवाब जो उन्होंने दिया था वो इंतहाई मतलब सेटिस्फैक्टरी इस सेंस में था कि चूंकि मेरे पास उसकी कोई तफसीलात इतनी मौजूद थी नहीं, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक इक्तबास पढ़ के सुनाया जो मिर्जा साहब का था. वो इतना शानदार इक्तबास था कि वो सुन के तो शायद कोई गैर मुस्लिम भी सोचेगा कि यार इतना शानदार किसी की शान में कोई कैसे लिख सकता है. तो वो मैंने सुना और मैं उससे मुतमईन हुआ, ठीक है ना. और अच्छी बात उन्होंने की. उसके बाद मेरी इंटरेक्शन उनसे नहीं हुई, वो बाद में बिजी थे. तो मैं वो मनान साहब से मैंने बात की उनके प्रोग्राम में जाके. जी, मैंने कहा आपके ऊपर इल्ज़ाम अफजाल साहब ने ये मुझे बताया, और आपका नाम लेके बताया है कि आप अपने प्रोग्राम में बिठा के लोगों को शादी की बात करते हैं, और आप कहते हैं ये जवाब है उस इल्ज़ाम का, उसके बारे में हमें इजाज़त है कि जवाब के ज़रिए हम मतलब गुस्ताखी कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा जी, उनके प्रोग्राम में 2 आदमियों ने राय साहब समेत ये अपने माँ बाप की कसमें खा के कहा कि रसूलुल्लाह की शान में जितनी अकीदत हम रखते हैं, हम अपने माँ बाप की कसम खाते हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है, हम दावा करते हैं कि कोई भी नहीं रखता. तो इसके बाद तो फिर कोई बेवकूफ़ी होगा जो बात करेगा. तो मैं फिर खामोश हो गया. ठीक है. अच्छा, वैसे अब हक भाई मौका दीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा. हक भाई, आप खामोश क्यों हो गए, पहले ये बताएं.
دیکھیں میں تو کلیریفیکیشن کے لیے گیا تھا نا، میں لڑنے کے لیے تو گیا نہیں تھا. دیکھیں میں نے کلیریفائی کرنے تھے وہ پوائنٹس جو آپ نے مجھے بتائے تھے. نہیں ٹھیک ہے نہیں، نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ لڑنے کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو خاموش اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ حق بھائی میں نے آپ کو راجہ عطاء المنان صاحب کے بیانات نہیں سنوائے تھے، نہ کسی رینڈم احمدی کے بیانات سنوائے تھے. میں نے ان کے بیانات آپ کو سنوائے تھے جن کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کو یہ درود پاک میں شامل کرتے ہیں. آپ نے راجہ عطاء صاحب سے کبھی درود سنا ہے مرزا صاحب کے اوپر؟ حق بھائی جی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اب، کیونکہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. یہ میں نے اسپیسیفکلی کوشچن ریز کیا تھا کہ یہ ایک الزام ہے جی آپ کے اوپر کہ آپ لا الہ الا اللہ کلمہ کے اندر بھی محمد رسول اللہ کو کہیں نہ کہیں مرزا صاحب کو آپ ایڈ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے قسم کھا کے خدا تعالیٰ کی، اپنے ماں باپ کی اور اپنے ایمان کی کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ، سن لینا یار میری بات بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات کو مطلب ذہن میں بھی نہیں مطلب ہم رکھتے. مرزا صاحب کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، مرزا صاحب کی جب بات آتی ہے تو ہم ان کو ان کا ایک خادم، ایک ادنا خادم سمجھتے ہیں جو ان کی پیروی کر کے ہمیں اسلام اور رسول اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں. حق بھائی معذرت دیکھیں وہ آپ ان کے بیان پورے ریپیٹ کر رہے ہیں. میں یہ بیان خود بھی لے چکا ہوں ان سے کئی دفعہ. حق بھائی آپ سے مجھے اشارہ کر دیا کریں، جیسے کئی چیز کی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ نے صرف اتنا کہنا ہے سیکر بھائی سمجھ جائیں کہ فیصلہ یہی ہے، اور میں کہوں گا ٹھیک ہے دل بھر میرا یہی فیصلہ یہی، میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا جواب یہی ہے. حق بھائی دیکھیں غور کریں، اب راجہ عطاء المنان صاحب اور باقی دو احمدیوں نے آپ نے کہا، انہوں نے ماں باپ کی قسم کھا کے کہا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مرزا صاحب کو شامل نہیں کرتے. آپ نے ابھی مجھے بتایا، آپ نے کہا، میں اس کے بعد چپ ہو گیا کہ کون پاگل ہی ہوگا جو آگے سے بولے گا. اب حق بھائی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز شامل نہیں کرتے، اس سے مراد یہ نکلتی ہے کہ وہ اس بات کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جو بھی اگر کرتا ہے شامل تو وہ پھر کفر ہی کرتا ہوگا. ایسے ہی ہے نا حق بھائی؟ اس پہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جو بالکل صحیح ہے. رسول اللہ کی جگہ پہ کسی کو رکھ کے ان کے کلمے کے اندر ان کا نام لیتا ہے تو اس میں کوئی شک تو رہتا نہیں ہے. نہ ایسے نہیں. حق بھائی دیکھیں، کیا مرزا غلام احمد صاحب کو وہ کلمے میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال تھا نا. انہوں نے قسم کھا کے کہا نا ہم نہیں کرتے شامل. جی بالکل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے خود کہا کہ یہ تو ڈیفینیٹ معاملہ ہے، اب جو بھی کلمے میں کسی کو شامل کرتا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کافر ہوگا بھائی، کفر ہوگا نا. اس لیے انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں کرتے بھائی. اب راجہ عطاء المنان صاحب کی یا جو بھی کوئی شخصیت وہاں پہ بیٹھی تھی، میں جن شخص کی سٹیٹمنٹ سامنے لگانے لگا ہوں ان کے سامنے ان کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں، ان کی جماعت کے مطابق جن کی میں آپ کو سٹیٹمنٹ سامنے لگانے لگا ہوں. یہ صرف مجھے 1 منٹ کا موقع دیجئے، ابھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اگر کوئی بھائی اتنی دیر تک مجھے بھیج سکتا ہے تو بھیج دے، نہیں تو میرے پاس مجھے 2 منٹ لگیں گے ڈھونڈنے. سیکر ہے میں نے آپ کو اچھا کلمۃ الفصل چاہیے آپ کو؟ ہاں جی کلمۃ الفصل بھیج دیں. وہ بھیج ویسے آپ کو وہ اقرار صلح بھیجی ہوئی ہے، میں نے آپ کو کلمۃ الفصل بھیج دی، تو جس دیر میں آپ کو اقرار صلح لگا لیں. پہلے کلمۃ الفصل بھیج دیں، پھر دوسری وہ ذرا مجھے بھیج دیں آپ. ایک سیکنڈ، وہ خاتم یہ معاملہ النبیین تو والا بڑا سیٹ ہو گیا. میں آ گیا ہوں. ہاں جی موترس کا خیال یہ ہے. ایک سیکنڈ دے دے بس. مزہ گفتگو کو آتا ہی تب ہے جب کوئی اگلا بندہ بات سننا چاہے، اور حق بھائی ماشاءاللہ اس لیے اچھی مزہ آتا ہے کہ سنتے. بھائی یہ مل گیا مجھے، یہ آ گیا میرے سامنے. وہ بہترین ہو گیا، جزاک اللہ. یار یہ آ گیا میرے سامنے. حق بھائی میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو؟ ساحل بھائی آپ پیج پہ لگا دیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی میں سن رہا ہوں. حق بھائی یہ ہے کتاب کلمۃ الفصل، اور اس کا تعارف اگر آپ کتاب کا پڑھ لیں تو تعارف کے اندر لکھا گیا ہے صحیح جماعتی عقائد اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں. اور لکھے کس نے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بیٹے بشیر احمد ایم اے صاحب، قمر الانبیاء، جو انبیاء کا چاند ہے، وہ یہ عقائد لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں موترس کا خیال یہ ہے کہ کلمہ میں
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इस फर्ज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी है। तभी तो ये एतराज करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी है तो इसका कलमा बनाओ। आपकी किसी इबारत मोतरज़ ने कहा ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपकी इबारत नजर नहीं आ रही। साहिल भाई वो उसको सेट करे जरा। 158 है जी, अगर आप खोल सकते हैं, लैपटॉप के करीब है तो, वरना ये सामने भी लग गई है। वो मैंने ऊपर से पढ़ रहा हूँ। मोतरज का ख्याल ये है कि अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बैकग्राउंड मिल जाए, एतराज ये किया गया था कि अगर मिर्जा साहब नए नबी हैं तो उनका कलमा क्यों नहीं बनाते। उसका जवाब दे रहे हैं कि हमें मिर्जा साहब का कलमा अलग से बनाने की जरूरत क्यों नहीं है। अब ये जरा सुने, वो कहते हैं तो नादान इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और खातम नबीयीन हैं, और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, यह सुनिएगा, मसीह मौद के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया है। हक भाई, फर्क पैदा हो गया है कलमे में, यहां तक आपको समझ आ रही है? मसीह मौत के आने से कुछ फर्क पैदा हुआ है? आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, आगे सुने। और वो ये कि मसीह मौत की बासत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे। हालांकि ये झूठ है, मुसलमान मानते नहीं ये बात। मगर मसीह मौत की बासत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई है। मिर्जा गुलाम अहमद के आने के बाद एक और रसूल शामिल हो गया है इस कलमा के अंदर। लिहाजा मसीह मौद के आने से नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा शान से चमकने लगता है। गर्ज अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सुने जी, फर्क सिर्फ इतना है कि मसीह मौद की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती कर दी है, और बस। इलावा इसके अगर हम बफर्ज महाल ये बात मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी है, तो ये भी कोई हर्ज वाकया नहीं होता। कि वो कहते हैं अगर नबी पाक आखिरी नबी भी हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब सुनिएगा असल बात जो आने लगी है, इससे कोई हर्ज नहीं होता और हम को नए कलमा की जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम से कोई अलग चीज नहीं। जैसा कि वो खुद फरमाता है, सारा वजूद है व वजूद हिम व ना फर्क के बैनी व बैनी मुस्तफा। वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातम नबीयीन को दुनिया में मबूस करेगा। मतलब नबी पाक दोबारा दुनिया में आएंगे, खातम नबीयीन आएगा दुनिया में दोबारा, माज़अल्लाह, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है जी, मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखरीन मिनहुम से जाहिर है। बस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए है, इसलिए हमें किसी और कलमा की जरूरत नहीं पेश आती। कोई और अगर आया होता तो जरूरत पेश आती। फततब्बरू। जी हक भाई, आप बताएं। लिए है, और इसके अलावा ये इस बात के ऊपर मेरी डिस्कशन हो भी चुकी है एक सेंस में किसी बंदे के साथ। उन्होंने इस इबारत का जो तफसीलात मुझे बताई हैं, उसको छोड़ दे हक भाई, उनको छोड़ दे, वो तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे ये तो जाहिल है। अपनी तरफ से तो मैं तो हक भाई मौका तो देना, मौका तो दे। आपने मुझे नहीं, अभी सिर्फ एक मौका दे। आपने मुझे टाइम दिया, मेरा सवाल ही नहीं आया। चले, आपने मुझे मेरा सवाल ही नहीं आया, शुरू करा दिया जी। आप मैं कह रहा हूँ सवाल ही नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कह रहा था मौजूद है। हक भाई ये बताए, अब मुझे बताए, राजा ताउल मनान साहब और बाकियों ने कसम खाई थी वो कलमे में मिर्जा साहब को शामिल नहीं करते। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये जो तहरीर मैंने पढ़ी, मिर्जा साहब शामिल हैं कि नहीं इनके मुताबिक? सारी तरह बता दें। अगर तो आप मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं ना, हाँ जी, तो इसको इस तरह लिखा होना चाहिए कि मिर्जा साहब रसूल अल्लाह की जगह पे आ गए हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा जी,
یہ ماشاء بات میں نے صوفیاء کو پڑھا ہے اور بہت سارے علماء دین کو بھی پڑھا ہے جہاں پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی ذات کے اندر فنا فلا ہو گئے تو پھر ہم تو نے کلمے میں شامل ہو گئے. اس طرح کی باتیں کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر چلے گئے اور دنیا و مافیا کو بھول گئے. اس طرح وہ کی ٹھیک ہو گیا, وہ آپ کو سب یاد ہے, صوفیہ کا یاد ہے. بات تو سن لے, آپ کو صوفیہ کا سب کچھ یاد ہے, لیکن مرزا صاحب آپ کو بھول رہے ہیں. حق بھائی ذرا موقع تو دے نا. صوفیہ نے یہ کہا کہ ہم میں تو انکلوڈنگ ہم. اچھا موقع دے. دیکھیں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, کیا کلمہ میں یہ جو تحریر میں نے پڑھی مرزا غلام احمد کو شامل کیا انہوں نے؟ خالی اتنا بتا دیں کلمہ کے اندر. جی نہیں کیا. جی نہیں کیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسیح موت کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور نبی کی زیادتی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی. دیکھیں آپ نے ابھی جو پہلے بات کی ہے نا کہ جی پہلے انبیاء کو بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ شامل رکھتے ہیں, تو آپ نے کہا ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کہا ہے نا آپ نے. جی ہم تو اس سے بھی نہیں کرتے مسیح موت. نہیں نہ کرتے, ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں پھر اس سے بھی ایگری کرنے کے اوپر مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مرزا صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات میں فنا فلا ہو کے اس طرح کی وہ بیان کرتے ہیں اور وہ ان کو مثیل کے اس طور پہ نبی کہتے ہیں, تو اس میں ہمیں معترض ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا عقیدہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. خالی اتنا بتا دیں کہ کیا وہ مرزا صاحب کو کلمے میں اب شامل کرتے ہیں کہ نہیں, اتنا تو بتا دیں نا. ساحل بھائی آپ بات کر رہے ہیں, پہلے تو سمیر پہ بات کر رہے, سیکر صاحب بات کر رہے تھے. نہیں میں سیکر ہی بول رہا ہوں. نہیں وہ مین اسکرین پہ وہ آ گئے. نہیں وہ کیا سوال تھا ریپیٹ کر, میں نے اس کا جواب 2 دفعہ پہلے میں ریپیٹ کرتا ہوں حق بھائی, میں ریپیٹ کرتا ہوں. حق بھائی یہ جو تحریر میں نے پڑھی کلمۃ الفصل کی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ کلمہ میں مسیح موعود سے پہلے تو گزشتہ انبیاء شامل تھے, ہاں مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے, اور وہ یہ کہ اس میں ایک اور رسول کی محمد رسول اللہ میں زیادتی ہو گئی. اب مجھے بتائے کیا مرزا صاحب کلمے میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ جی نہیں ہو گئے, میں نے تو پہلے کہا نہیں ہو گئے. اچھا پھر اس کا مطلب بتا دیں ایک رسول کی زیادتی ہوگی کا. دیکھیں رسول اللہ سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے یہ بات بہت اینگل سے پوچھی ہے کہ کسی بھی کمپیٹنسی کے حساب سے کسی بھی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی قسم ہے ہمیں اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کی اور خدا, وہ تو قسم ان کی ہے نا جی. اب دیکھیں بہترین بات کی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائے کہ ایک رسول کی زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رسول کی زیادتی ہوگی کسی چیز میں, یا بات یہ کہ ہم 1,24,000 نبیوں کی بات کرتے ہیں نا, جن میں آپ متعدد جو نبی ہیں پرانے گزر چکے, آپ باغ دخل انکار کر رہے ہیں کہ وہ کلمہ میں شامل ہم نہیں مانتے, تو ان کو بھی آپ نہ مانے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ حقیقت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی نا. زبردست بات کی. سنیں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ, دیکھیں اپنا موقف دیکھنا چاہیے نا. ہم 2 بندے بات کر رہے ہیں, میرا موقف کیا ہے, آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر کوئی بندہ اس طرح شامل نہیں ہو سکتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. ہاں صوفیاء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں فنا فلا کر لیا, ان کی ذات کے اندر چلے گئے. پہلی بات تو حق بھائی مرزا صاحب نے دین اپنا صوفیہ کرام سے لیا, جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے. آپ صوفیہ کرام کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ یعنی کسی صوفی نے دین اس سے پچھلے صوفی سے نہیں لیا, ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہاں نہ آپ صوفیہ کے ماننے والے نہ میں بھی بیٹھا ہوں, ابھی بات جو کریں اس پہ رہیں. صوفیہ کرام جو مرضی, صوفیہ کرام تو دعوے نبوت کرنے والے کو قذاب و دجال کہتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بہت ساروں کو مانتا ہوں, اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے. کون سے نام لیں ان کا نام لے, کن کن کو مانتے ہیں؟ نام لیں. میں بہت ساروں کو مانتا ہوں اور نام لینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک لے دیں نام. جیسے یہ جو کیا دہلی میں جن کا مزار ہے جوید شریف, وہ بہت نیک بندے تھے, ان کو لوگوں نے غلط پورٹرے کر دیا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا, کوئی مسئلہ لوگوں نے پورٹرے غلط کر دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بندے غلط تھے. بالکل ٹھیک ہے, میں مان گیا. مجھے یہ بتائے کہ وہ جن کا اجمیر شریف میں مزار ہے
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب اور دجال مانتے تھے کہ نہیں؟ میں نے ان سے جا کے کبھی پوچھا نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ مانتے کیا ہے؟ آپ کو تو ان کی تعلیمات کا ہی نہیں پتا۔ یہ پتا آپ کو کہ فنا فی اللہ تھے، فنا فی رسول ہو گئے تھے، یہ نہیں پتا کہ وہ مانتے کیا تھے دعوی نبوت کرنے والے کو؟ حق بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے جو جتنا تھوڑا بہت مجھے پتا ہے، اور زیادہ تر میں نے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں آپ؟ ابن عربی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، اور ان کو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں سیکر بھائی، مجھے 1 منٹ ذرا ٹائم دیجیے گا پلیز۔ بات یہ ہے کہ کل کی بات، میں کل کی بات کرتا ہوں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ہمارے میں براڈ کے اوپر ایسے ہی گیا، اس براڈ کے اندر ہماری طرف سے ایک عالم دین گئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف سے کچھ لوگوں نے ان کو کچھ حوالے اولیاء کرام کے پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ مسلسل اعتراض کرتے رہے کہ میں نے نہیں پڑھنے۔ کیا کوئی سخم ہے ہمارے دین کے اندر؟ کیا ہمارے دین کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے ہی ماننے والے، سن لینا آپ پلیز، مجھے ختم کرنے دے رہا، کہ ہم اپنے ہی ماننے والوں کی جو تحریرات ہیں ان کو پڑھنے سے شرمندہ ہیں؟ تو اس طرح پھر اگلے کو موقع ملتا ہے کہ یار اگر آپ اپنے ہی ماننے والوں کو پڑھ نہیں سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو پھر آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں؟ میں دیتا ہوں نا جی، میں جو بیٹھا ہوں، حق بھائی مجھے موقع دے نا، مجھے موقع دے۔ حق بھائی وہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا یہ پڑھیں جی، یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی تحریر پڑھے، ہم کہتے ہیں بالکل پڑھے۔ ہم کہتے ہیں یار ان کی ساری تحریر نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں نہیں ساری نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو دعوی نبوت کرنے والوں کو وہ کذاب اور دجال کہتے ہیں، تو مرزا صاحب کذاب دجال ہو جاتے ہیں اس کے مطابق۔ ساری تحریر وہ پڑھنے نہیں دیتے۔ اب ہم کہا جائے بھائی، جب ہم مرزا صاحب کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے نا آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، آگے سے پڑھے پیچھے سے پڑھے، مرزا صاحب کا پورا عقیدہ لے کیا ہے۔ تو جب ان کو پیش کرتے ہیں تحریر کا، تو یہ بھی تو بتائے نا۔ اب آپ کوئی بھی امت کے بزرگ لے، میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، حق بھائی آپ لے کے آئیں تحریر، حق بھائی پھر ہم نے کہنا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ کیا وہ بزرگان دین اگر خود کو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ اور میرے نہ ماننے والے کافر ٹھہریں گے، میں کہوں گا یہ بھی کافر ہو گئے بزرگان دین، ورنہ آپ نے جو پیش کرنے والا ہے اس کے اوپر لعنت بھیج دیجئے۔ کیسا کتنا سمپل فارمولا۔ میں اور آپ اگر ایک چیز کو پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی آپ ایسے بندے کو جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ہاں، اس کے سامنے براڈ پہ بیٹھے نا، نیوٹرل براڈ پہ بیٹھے۔ بالکل میں تیار ہوں، میں نے پہلے بھی کیا وہ یہ کام، میں تیار ہوں۔ حق بھائی اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں موقع دیجیے گا۔ حق بھائی اس جملے کو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ حق بھائی کے آنے سے پہلے ذرا غور کریے گا، حق بھائی کے آنے سے پہلے اس براڈ میں سیکر، افضل، سید ظفر اللہ صاحب، زاہد اسکاری، ساحل کالو، نوورڈ، نفس چوچو اور بت شکن تھے۔ ہاں، حق کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا اس براڈ میں، کہ اس میں ایک اور بندے کی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حق صاحب شامل ہو گئے اس براڈ میں کہ نہیں ہوئے ابھی تک؟ جی حق بھائی سوال کیا ہے تو یہ تو آپ اس پروگرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو obviously یس۔ اوکے، جزاک اللہ حق بھائی، obviously یس، بہت شکریہ بہت شکریہ حق بھائی۔ اب اس میں مجھے بتائیے گا کہ مسیح موعود کے آنے سے پہلے تو تمام انبیاء اس میں شامل تھے کلمہ میں، مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق پیدا ہو گیا کہ اب اس میں ایک اور رسول کی۔ حق بھائی بات پوری کر سیکر بھائی ایک میں اپنے جواب میں ایڈ کر دوں کہ میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ شامل ہو گئے اس پروگرام میں، تو میں اس پروگرام میں فنا فی اللہ ہو کے شامل نہیں ہوا۔ میں اس پروگرام میں یہ دیکھ کے آیا کہ 4 بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں تو میں بھی آگے اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا حق بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے کہ مسیح موعود کے آنے سے پہلے تو اس میں باقی انبیاء شامل تھے، ہاں مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا کہ اب اس میں ایک کلمہ میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگی۔ بتائیں مجھے مسیح موعود کلمہ میں شامل ہو گیا کہ نہیں، جیسے آپ پروگرام میں شامل ہیں؟ جی نہیں بالکل بھی شامل میں نہ سمجھتا ہوں، نہ میں کسی کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ کوئی بھی کلمہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ آپ عبارت دوبارہ پڑھ دیں، کلمہ میں کوئی شامل نہیں۔ سیکر صاحب عبارت دوبارہ پڑھ دیں، میں عبارت دوبارہ پڑھ دیں پلیز۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں عبارت۔ وہ کہتے ہیں لہٰذا مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد اچھا ایک سیکنڈ کلمہ آپ کہہ رہے ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کی جو الفاظ ہے، محمد رسول اللہ کے الفاظ مسیح موعود کے آنے سے پہلے اس میں تو باقی انبیاء شامل تھے، یہ عبارت کہہ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا اب جب مسیح موعود آئے ہیں تو وہاں سے شروع کریں۔
اور مسیح موعود کی باسط کے بعد ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ باسط کے بعد ایک مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. ہاں جی. اچھا، اب ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے محمد رسول اللہ میں. ہاں جی. ہاں جی. پہلے اس میں کلمہ. دوسرے انبیاء بھی شامل تھے، اب ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے مسیح موعود کے آنے کی ہاں وجہ جی. سے. تو فرق اب پیدا ہو گیا. پہلے پہلے شامل اس تھے، میں اب جو ایک. صاحب یہ جو اردو کے پلین الفاظ ہیں، ان الفاظ میں صرف اس لیے اس بات میں شامل ہوا ہوں، دونوں آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ ان الفاظ کا صاف میری زبان میں مطلب، جو میری زبان میں ہی لکھے گئے اردو کے الفاظ ہیں، اس سے کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں مرزا صاحب ایز اے رسول ایڈ ہو گئے ہیں. اس میں ایک فرق یہ پڑا ہے جو عبارت کہہ رہی ہے، تو اس کلمے میں وہ شامل ہو چکے ہیں. افضال بھائی، انا جی. للہ و انا الیہ راجعون، کیوں آپ اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں؟ ان کے دیکھیں بقول، میرے بقول افضال نہیں. بھائی، میں بات کسی سنیں. آپ کسی اندر آ ہی گئے ہیں تو میری آق بات صاحب سن لیں، آق میری صاحب بات آق صاحب سنیں. ٹھہر جائیں، آق صاحب آپ ٹھہر نے جائیں. اوہو آپ کہہ چکے ہیں تحریر کے بقول، آپ نے آق کہہ دیا صاحب تھا پہلے، آپ تحریر کو کے کوئی بقول، ٹینشن میں کی ضرورت کسی نہیں. 1,24,000 پیغمبروں میں سے اس کلمے میں کسی کو نہیں مانتا سوائے اس محمد صلی اللہ یہ علیہ وسلم بات کے جن کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے. میں اس کلمے کا مالک صرف ان کو سمجھتا ہوں، یہ ان سے ہی منسوب محمد رسول اللہ ہے، کسی اور شخص کے جزاک لیے اللہ، ہرگز بہت اچھی ہرگز نہیں بات ہے. کی، تو بہت میں اچھی تو بات کلیئر کی. ہوں اس میں میرے. ہاں، مرزا صاحب جو ہیں اس تحریر میں انہوں نے اس کلمے میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھی داخل کر دیا ہے، جو کہ میری عقیدے کے حساب سے بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے. اور خود پھر مرزا صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، جو اس سے بھی بڑی زیادتی ہے کہ ایک اور چمک رہے ہیں کلمہ، بلکہ اور بھی چمکے گا اور شان سے، اس وجہ سے جو کہ بالکل نہیں. چودھری کا چاند آ گیا نا جی، چودھری کا چاند افضال آ بھائی، گیا، اب لہٰذا ضمناً چودھری ایک کا سوال چاند ہو میرا گیا. لے لیں، چونکہ آپ انٹر تو ہو ہی گئے ہیں. ہاں جی، ہاں بات جی، ہاں یہ جی، ہے، ہاں جی. نہیں ایسے نہیں نہیں، اب چونکہ وہ ایسے آگے نہیں، ہیں تو ایسے نہیں، ایک نہیں سوال تو مجھے، کیونکہ حق بھائی، انہوں نے حق بھائی، نہیں دیکھیں، انہوں نے حق بھائی ایڈیشن نہیں، کیا ہے حق نا. بھائی ایسے نہیں، دیکھیں حق بھائی ایسے سیکر نہیں، بھائی، نہیں وہ نہیں، اس حق بھائی. ڈسپلن کے اندر آئے ہیں نا، تو اس کا جواب تو میرا دینا بنتا اگر ہے آپ کہ میری بات سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا میں کیا کہہ دیکھیں رہا ہوں، موقع میں نے دیجیے ان گا. کی بات آپ سمجھ سوال لی، انہوں نے پوچھے، پلین اردو میں بات کی ہے، کوئی فارسی نہیں بولی، میں سمجھ گیا ہوں. میں کہہ میں رہا ان کی ہوں بات کے آپ اوپر بات ریبٹ دیکھیں یار، آپ پھر دیکھیں کر نا دیں جی، سیکر کر بھائی. دیں. وسلم ان کی تصدیق کرنے والے مصدق ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کسی کو بھی شاید نہ جانتے ہوتے سوائے بائبل کے ایک دو کے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں تعلیمات دی ہیں، تو انہی کی وسادت سے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ان سب کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. صحیح. اس طرح میں مانتا ہوں کہ جن کی تصدیق اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں ان کو رسول اللہ کی تائید میں سب کو سچا نبی مانتا ہوں. آپ نہیں مانتے، آپ کی مرضی ہے. نہیں، اللہ میں تو بھی آپ مانتا ہوں نا، اللہ میں مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں، ابھی آپ نے کہا کوئی میں نہیں مانتا، کوئی ابھی آپ نہیں، نے کہا میں نہیں مانتا. استغفر نہیں، اللہ، آپ نہیں سمجھ رہے جو میں نے کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں 1,24,000 پیغمبروں کو مانتا ہوں جن کے متعلق قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے اس میں صرف محمد ہی مراد ہے جن کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے. اس میں 1,24,000 بالکل نہیں شامل، اور نہ ہی مرزا صاحب بالکل شامل ہے. بڑا یہ یہی تو بات کلمہ ہم آپ کو ختم ہی نہ ہوتا افضال بھائی، یہ کلمہ ختم ہی نہ ہوتا تو اچھا سب کے موقع نام دینا جی، موقع تو لے دے، کے موقع دے. کلیئر آپ ہو اس کے گیا اندر شامل کرتے ہیں. پوائنٹ کلیئر رسول ہو گیا. اللہ کی تصدیق کے بعد وہ آٹومیٹکلی جی جی ہو جن کی گئی. تصدیق حق رسول بھائی، اللہ کر رہے ہیں حق صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی، اس کے بعد حق تو بھائی، آٹومیٹکلی حق وہ بھائی، ہمارے لیے حجت بن جاتے ہیں، ہم ہو مانتے گیا ہیں. جی، ہو گیا سب کچھ. حق بھائی موقع دیجیے گا، موقع دیجیے گا. حق بھائی، اب میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، مرزا صاحب اس میں شامل ہو گئے، ایک رسول کی زیادتی سے مراد بتا دے خالی مجھے. جن جن انبیاء کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی ہے کسی بھی لحاظ سے، ہم اچھا ان کو رسول اللہ کے مطیع مانتے ہیں، ان کو ماننے والے مانتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے. میں اس کے بعد اب کیا آپ اچھا، کو بات کروں؟ جو اس کا بندہ میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں حق بھائی سیکر میرے بھائی، سوال سے اسی کیا بات کا تعلق ہے جواب اس کا؟ سن لینا. جو بندہ رسول ہاں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ مانتا ہے وسلم. اور اس کے اوپر ایمان اچھا، لاتا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ میں اس کو غلط نہ کہوں. جی اچھا، اب مجھے موقع دیجیے گا. کیا میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ غلط کیوں نہیں کہتے کسی کو؟ حق بھائی، میں نے ایک سوال کیا پوچھا تھا؟ میرا سوال تو رہ سکتے.
ایک پوچھا تھا کہ شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. مجھے نہیں، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا. میں نے پوچھا ہے کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد ایک فرق یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب اس میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. 1,24,000 کے بعد ایک اور رسول بھی شامل ہو گیا، بیچ میں زیادتی ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین مطلب تو وہی بیان کر سکتا ہے جو بتا رہا ہے یہ بات. میں رائٹ پرسن نہیں ہوں اس کا آنسر نہیں کرنے کے لیے، انلیس کہ میں ان سے نہیں پوچھوں. دیکھیں، جب براڈ کا میں نے پوچھا تو آپ نے بالکل کہا براڈ کے مطابق میں شامل ہوں، پر میں فنا فی اللہ ہو کے شامل نہیں ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیں، فنا فی اللہ ہو کے صحیح، بے شک آپ کا لے لیا مطلب، کیا شامل ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہ نہ ہوئے؟ ایک حق بھائی حق بیان کریں یار. آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں، میں نے اپنا موقع بہت کلیئرلی بیان کر دیا. اگر آپ کیا دیکھیں، نہیں؟ چلے میری بات سنیں، مجھے سمجھائیے گا ذرا، خالی میرے ساتھ چلیے گا. مسیح موعود کے بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. اس کا مطلب کیا ہوا حق بھائی؟ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ مسیح موت کی بعثت کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے انبیاء تھے آپ ان کے مصدق ہیں، آپ نے تو تصدیق کی آپ تو ہم اس میں نہیں، اعتماد. ہم تحریر میں تو مسیح موعود کی بعثت کی ذکر کر رہے ہیں نا. آپ کیوں نہیں کر رہے ذکر؟ میں اسی کی تو ذکر کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہاں، ہوا؟ ہم مسیح، پہلوں کی بات کر رہے تھے پہلے. موقع دیجیے گا. مسیح موعود کی بعثت سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مرزا غلام احمد کے آنے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا. مطلب یہ مسیح موعود جو لکھا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ مان رہے ہیں آپ؟ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ. بھیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے. منسوب کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں اتنی دیر. سیکر بھائی آپ کو میں بہت سلجھا ہوا بندہ سمجھتا ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ رسول اللہ کے پہلے کی بات میں نے آپ سے پوچھا بتایا ہے. مسیح موعود کی بعثت سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے پہلے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے مسیح موعود بعد کون ہے؟ پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 135 سال میں پرانی سمجھ گیا. بات ہے، میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر یہ بتا دیں مسیح موعود کون ہے جو لکھا ہوا ہے مسیح موعود کی بعثت سے پہلے؟ یہ مسیح موعود کون ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے جس کے اوپر آپ ڈسکشن جو کر رہے ہیں نا میرے ساتھ، میں جو کہ یار ان کا عقیدہ ہوگا. حق بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حق بھائی یہ مسیح موعود کون ہے؟ یہ تحریر میں جو مسیح موعود لکھا ہے کون ہے مسیح موعود؟ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ مجدد ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، مسیح علیہ السلام کے آنے کا. کون ہے؟ نام لے. دیکھیں یہ جو تحریر میں جس نے لکھا ہے حضرت بات تو عیسیٰ سن لیں. علیہ، دیکھیں سن لیں میری بات، سن لیں نا، مجھے جواب دینے کا اچھا موقع. جی جیسے ہمارا جی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ایز حکمن عدل، جو بھی آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسیح، ہاں جی وہ آنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ہم مان گئے کہ یہ آ چکے ہیں. میں مان گیا آپ کی بات، بالکل آپ نے ٹھیک یہی بات مسیح کی، موعود وہ یہی ہیں، کہتے ہیں. یہی جواب ہے بالکل مسیح صحیح موعود بات، کا. بالکل. تو وہ مسیح موعود کا نام کیا ہے جو اس تحریر میں مسیح موعود لکھا ہے؟ وہ کون شخص ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد. شکر ہے، اتنی سی بات تھی حق بھائی. اب حق بھائی وہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد، میں مسیح موعود کی جگہ مرزا غلام احمد پڑھنے لگا اور کریے گا. مرزا غلام احمد کی بعثت سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا غلام احمد کے نبی بننے سے معاذ اللہ پہلے، یہی مطلب ہے نا اس کا. جو مرضی آپ مطلب پہناتے رہے تو یہ تو آپ کی پریروگیٹو ہے. یار حق بھائی یہ تو سمپل اردو ہے. میں کہوں آپ کے آنے سے پہلے، اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں نہیں تھے تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو بڑا سمپل ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ چلے میرے ساتھ رہیے گا. مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے. حق بھائی اس کا کیا مطلب ہوا؟ خیر یہ بات تو آپ مانتے نہیں ہیں، اس کی فائدہ نہیں ڈسکس کرنے کا. میں نہیں مانتا، لیکن جو لکھ رہا ہے ہم حق بھائی دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کہا تھا آپ اور میں مسلمان ہیں، جس کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہم نے تحریر پہ فوکس کرنا ہے، ایمان نہیں جج کرنا ایک دوسرے کے. نہ ہم نے اس کا ایمان جج کرنا ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں، یہ تحریر ایک سبجیکٹ کی تحریر ہے. سبجیکٹ کے موشنز نہیں ہوتے، سبجیکٹ کی لکھائی ہے. ہم نے ٹیکسٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ what the text says.
आप और मैं क्या मानते हैं, हमने अपना खुद का अप्लाई नहीं करना है इसमें। ये देखें, इसमें वो कह रहा है मुतकल्लिम, वो कहता है मिर्जा गुलाम अहमद की बासत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे। इसका क्या मतलब हुआ हक भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि ना हम पहले वालों को शामिल समझते हैं ना बाद वालों को, तो ये तो चैप्टर ही क्लोज है, फिर इसके ऊपर बात करने का फायदा ही नहीं। हक भाई फिर आप मेरे पे आ गए। हक भाई मुतकल्लिम क्या कहना चाह रहा है, मैं इजी कर देता हूं आपके लिए। हक भाई मुतकल्लिम ये कह रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद से पहले जो कलमा था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह में सिर्फ पहले के अंबिया शामिल थे। मतलब मिर्जा गुलाम अहमद से पहले के अंबिया मीन्स मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनसे पिछले अंबिया आदम अलैहिस्सलाम तक। फिर आगे सुने हक भाई, आगे वो कहता है मगर मसीह मऊद की बासत के बाद, मिर्जा गुलाम अहमद के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई। इसका हम मतलब बताएं। 1,24,001 + 1 हो गया, यही मतलब बना ना हक भाई? देखें, आप अब उनका अकीदा बयान कर रहे हैं और मुझसे जवाब पूछ रहे हैं। नहीं देखे हक भाई, मैं आपसे नहीं जवाब, मैं आपको कह रहा हूं ये तहरीर का मतलब, अकीदे को छोड़ दे आप। ये तहरीर में एक और रसूल, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास मैं दुकान पे जाने से पहले तो मेरे पास 2 टॉफियां थी, दुकान पे जाने के बाद एक और टॉफी की ज्यादती मेरी जेब में हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 3 टॉफियां हो गई ना हक भाई? यार आप कभी टॉफी बना देते हैं, कभी ब्रॉड के अंदर मेरा आना उनके साथ मुंसलिक करते हैं। ये वो बातें मिसाल नहीं बनती है, ये देखे मिसाल समझाने ऐसी के लिए ना, बनती नहीं है। समझाने ये के लिए। मैं कोई नन्हा काका तो नहीं कि आप मुझसे ये टॉफियों की मिसाल देकर समझा रहे हैं। ये चले फिर, अब चले नहीं, अब सीरियस ये मैटर मुझे है, आपकी बात अच्छी लगी। सीरियस बात सीरियस के मैटर ऊपर पे हक भाई सीरियस बताएं। मिसाल ही दें। अच्छा मुझे एक बात बता दे, अब ये टेक्स्ट में लिखा है कि मसीह मौत की बासत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई। ये बताएं कि एक और रसूल ऐड हो गया इसमें, यही मतलब बना ना इसका? मैंने आपको इसका 3 से ज्यादा दफा जवाब दिया, आप चौथी दफा सुन लें। मैंने उनसे जिन से बात की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह की जात में फना फिला होने ओहो, के उनको बाद छोड़ दे ये बात करते हैं। और हक मुझसे भाई। आप क्या देखें, आप मुझसे आप मेरे तो अल्फाज आप में मुसलमान मैंने है हक भाई। हक ओहो भाई तो मैं और आप अब अच्छा, डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट पे, मेरी उनको बात छोड़ सुने दे। ना अभी जरा। अभी हम मैं टेक्स्ट पे इस कह रहे हैं। तरह सीकर भाई, मैं इस तरह का मुसलमान नहीं हूं कि जो मेरे सामने अगर कोई सच्ची बात करे तो मैं सिर्फ अपने ज़हन के जहर के सामने रख के उसको रद्द कर दूं। मैं इज्जत देखे करूंगा जब उसकी भी। आपको सूफिया की किताबें पढ़ाई गई थी, आपने सूफिया के मानने वालों से तो नहीं पूछा था जाके, आपने सूफिया की तहरीरें पढ़ के कह दिया कि वो भी फनाफिल्ला हो गए थे। अब ये देखे, गौर करे हक भाई, गौर करिएगा जरा। यहां पर तहरीर मैं आपसे पूछ रहा हूं, तहरीर का टेक्सचुअल मीनिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कादियानी क्या कहता है। आप और मैं मुसलमान है, तहरीर एक मुसलमान की नहीं है, इसलिए हम तहरीर पढ़ रहे हैं। अब मैं तहरीर का सफा मैं किताब पढ़ू ना, मैं सिर्फ मानने वालों को पूछूं जाकर कि क्या तहरीर होती है। यहां पर वो कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई। खाली इतना बता दे, इस उर्दू को अगर आप किसी दीवार पे लिखा हुआ देखें तो आप क्या कहेंगे? एक और इजाफा हो गया कि नहीं हुआ? बता दे। 2 बातें हैं इसमें। एक है हाँ जी, कि आप अब अगर आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है तो वो जवाब और होगा। अगर आपका अल्सा जो जैसे लेंस आपका लगा, इस टाइम। सुने जरा। अगर आपका जी जी। अल्सा जो आपने लगाया हुआ है अपनी आंख के अंदर वो साफ है और वो तासब से पाक है, तो आप उसका एनालिसिस जो है ना वो फेयर तरीके से करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है। फेयर एनालिसिस ठीक है। में बाज़ औक़ात बंदा जो होता है वो उसको झटका भी लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ अभी ठीक मुझे है। एक मिनट के लिए मुझे जवाब, 1 सेकंड के लिए मुझे एक बात रख लेने दीजिए। वो ये कि अभी अच्छा अच्छा कल की बात है, ये थोड़ा सा हटके। मैं एक ब्रॉड आप ही की इसी ब्रॉड के ऊपर मैं गया था, वज़ाल वड़ैच साहब की ब्रॉड थी। इसके अंदर अच्छा 8 अच्छा। बंदे जो नीचे बैठे हुए थे और 2 ऊपर 10 कंप्लीट मिला के 1 कितने घंटा थे, में कितने बंदे थे? 8 नीचे यानी और 2 ऊपर, टोटल 8 10। नीचे और 1 तो मॉडरेटर होता है ना, वो ऊपर होता है। ठीक है और ना, ये आपके सारा आने के बाद वो 11 हुए कि ना हुए? आपके आने के बाद एक ज्यादती और हो गई, ओहो, 11 हो गए कि नहीं मैं हुए? नहीं गया था सर उसके अंदर, मैं नीचे था। फिर 11 नहीं हुए, 10 ही रहे ना। यार फिर आप उस मोड़ छोड़ के वही पुरानी वाली बात के अंदर आ रहे, मुझे खाली नहीं इतना बात। बता दे कि आप जब अंदर एंटर नहीं हुए तो वो 10 के 10 ही रह गए ना, फिर 11 तो नहीं हुए ना।
اب یہ میرے خیال میں کوئی مطلب سینسیبل کوشچن نہیں ہے، مجھے بات آپ نے روک دیا. حق بھائی میں نہیں، قسم سے دیکھیں سمپل کرنے کے لیے حق بھائی آپ دیکھیں یہیں پر فیصلہ. آپ ذرا پچھلی اگر آپ براڈ کے اندر چلے جاتے تو ایک سیکر بندے کی زیادتی ہو جاتی نہیں ہو جاتی تھی براڈ. سیکر بھائی آپ ذرا پچھلی ڈسکشن کو سائڈ پہ رکھ دیں نا پلیز، تو پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ادھر. جی میں حق کہہ بھائی رہا میں ہوں، دیکھیں ڈائیورٹ نہیں نہ ہوتا آپ ڈسکشن. مجھے پتا ہے، میں آپ کو بہت اچھا جان گیا ہوں اور بڑے بڑے اچھے نالجبل بندے ہیں آپ، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں تعریف بھی کرتا ہوں، میں ہر جگہ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ براڈ جو میں سن رہا تھا نا، ایک گھنٹہ میں نیچے بیٹھا سنتا رہا، اور سارے کے سارے مطلب جو لوگ ہیں ان میں کوئی احمدی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ایسا ایک مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا جو پیور اسلام کا ہو، رسول اللہ کی سنت اسوہ، آپ کے قرآن کے اوپر کوئی بات ہو، کوئی یار بات حق نہیں. بھائی اس کا اچھا کیا سن تعلق لینا ہے اس یار، بات سن لے سے؟ پلیز یار، میری بات تو سن لینا سکر بھائی. اس جی کے اندر جی میں اپنا میرا گلا سن لینا ذرا یار، گلا بھی سن لیا کرے گا. اچھا اچھا گلا اچھا یہ تھا، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں نے کہا یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، یہ بھائی کیوں کیا کر رہے ایک ہیں. مرزا صاحب کو لٹ لے کے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور تھیسس لکھنا ہے انہوں نے مرزا صاحب کے اوپر، اور اس زبردست تھیسس میں بات زبردست سنیں، بات. تھیسس میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ آدمی کتنا خطرناک آدمی، اسلام کے لیے کتنا بڑا مطلب خطرہ ہے، یہ تھیسس لکھنا ہے. صحیح اب میں ٹھیک ہے. اپنے تائیں جو باہر بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس کو اگر فیئر طریقے سے کوئی سوچنے والا بندہ اس ڈسکشن کو، جس کے اندر کوئی احمدی شامل نہیں ہے، یہ سارے ہی ٹھیک ہے. سارے جو ہیں مسلمان بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو صاف ذہن کا بندہ پیچھے بیٹھا، اگر وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہو نا، اور اس نے بھی تھیسس لکھنا ہو، تو وہ مرزا صاحب کی تعریف میں لکھنے جائے گا تو شاید ان سے زیادہ نمبر لے لے گا وہ. زبردست بات کی، بہت پیاری بات. اب موقع دیجیے گا حق بھائی، آپ نے پوری بات کی ہے، موقع دیجیے گا حق بھائی. میں ادھر سے آگے چلتا ہوں. حق بھائی جو براڈ آپ نے کہا 8 بندے نیچے اور 2 بندے اوپر، حق بھائی یہ کل ملا کے ہو گئے 10. میں نے کہا آپ نے جوائن کی تو ایک بندے کی اور زیادتی ہو گئی، آپ نے کہا نہیں میں نے جوائن ہی نہیں کیا. تو حق بھائی مجھے بتائے کیا وہ 10 ہی رہے، آپ نے جوائن نہیں کی، یا اس میں ایک بندے کی زیادتی ہو گئی تھی؟ تھوڑی دیر بعد ایک بندے کی کمی ہو گئی تھی، زیادتی نہیں تھی. ایک بندے کی کمی ہوگی تو 9 ہو گئے تھے نا. میرے خیال میں 9 ہو گئے ہوں گے سارے کی. ٹھیک ہے. اب حق بھائی یہ بتائیں کہ مرزا صاحب سے پہلے تو تمام انبیاء شامل تھے اس میں، مرزا صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. حق بھائی یہ اضافہ ہو گیا اس میں ایک بندے کا اور کا کہ نہیں ہوا؟ کہاں کی کوڑی کہاں لے آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. خالی اتنا بتا دیں کہ یہ اضافہ ہو گیا یہ کمی ہو گئی. اس براڈ کے اندر جب بھی کوئی ایڈ ہوگا تو اضافہ ہوگا، جب بھی کوئی منہا ہوگا تو ایک ہی کمی ہوگی. اس کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ بہت پیاری بات. تو حق بھائی یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مرزا صاحب کی باسط کے بعد جب ایک اور رسول ایڈ ہو گیا ہے تو اس میں پھر مرزا صاحب ایڈ ہو گئے نا کلمے میں. یار 4 دفعہ ہو گیا تھا نا، 5ویں دفعہ بھی سن لیں، میں اپنا موقف آپ کو 4 دفعہ دے چکا ہوں، 5ویں دفعہ کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ اس میں قطعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ میں مدفون ہے، جو آمنہ کے لال ہیں، جو خاتم الانبیاء ہے، آخر زمان ہے، ان کے ساتھ کسی کو آپ میرے موقف کے مطابق ایڈ نہیں کر سکتے. اور یہ بات میں نے ان سے بھی پوچھی ہے اور وہ بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں. زبردست بات حق بھائی، زبردست بات. تو میں آخری دفعہ حق بھائی آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد میں آگے جانا چاہتا ہوں. حق بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود کی باسط کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ ایڈیشن مراد ہے کہ سبٹریکشن مراد ہے؟ میں اس مضمون کو دیکھنے کی اجازت دیں، میں پڑھ لوں اس کے آگے پیچھے ہے کیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہاں یہ پھر اب پھر ٹائم انالیسس لے لیں. پھر ہی بالکل ہوگا، ٹھیک ہے، ایک 2 سطریں یا بالکل ٹھیک ہے. ایک پیج میں پڑھ کے فورس آپ کرنے کوئی والا بات بندہ نہیں ہی کر نہیں، سکتے. میں فورس کرنے والا بندہ ہی نہیں. بالکل اب ٹائم لے. حق بھائی اسی پیج کے نیچے نا، یہی آپ یہ کی میں نے آپ کو بالکل خوبصورتی ہے یہی سکر بھائی، آئی ایڈمٹ. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیں صرف صاحب، یہ تھا آپ یہ کہتے ہیں میں ٹائم لے لوں. میرا ایک کوئک سوال ہے آپ سے. جی 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 جی. یہ جو تحریر آپ پڑھ رہے ہیں یہ مرزا بشیر احمد ایم اے مرزا غلام احمد صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا، تو یہ آق صاحب نے جن لوگوں سے کل پوچھا تھا یہ سوال، وہ راجہ صاحب اور دیگر
جو کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب اس میں شامل نہیں ہے کلمے میں، تو اس کا مطلب ہے وہ مرزا بشیر احمد ایم اے کی بات کو وہ نہیں مان رہے جو لکھی ہوئی ہے کلیئرلی، obviously they don't give a damn تو about وہ it. کیوں نہیں مان وڑائے رہے؟ صاحب یہ اس آپ کا ان کوئی سے آئیڈیا ہے؟ پلیز پوچھیں، وڑائے صاحب ان سے پوچھیں، آپ کی تسلی کرا دیں کہ میری تو انہوں نے کرا دی ہے، میں تو تسلی کر وہ کے آ گیا. ویسے وہ آق صاحب بڑائے میرا صاحب بھی ان کے ساتھ کئی سالوں کا تجربہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی نہیں بڑا صاحب، نہیں دیکھیں ہم ایسے نہیں یہ کہیں تو گے، آپ اب یہ ہم تو ایسے آپ نہیں ایسی کہیں گے. بات ہاں کر رہے ہیں، کوئی آپ بات نہیں، یہ وہ کوئی لوگ یہاں مسئلہ نہیں ہے، موجود کوئی ہیں مسئلہ نہیں، نہیں تو ہے. اس لیے میں ہاں وہ ایسی ہے بات نہیں کرنے موجود، سے گریز بالکل. کروں گا. نہیں بڑا صاحب ایسے نہیں ہم کہیں گے، چھوڑے اس کو. ایک سیکنڈ بس. حق بھائی، اسام بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں اسی تحریر میں ایک سوال ہوں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی پوائنٹ اگر آپ موقع رکھ لیں پھر دیجیے گا میں جی. السلام اس پہ. علیکم. بعد بھائی میں جب بھی ایک وعلیکم السلام. سوری ڈنڈا پیر بھائی، ایک سیکنڈ مجھے بتانا، مجھے نا کچھ دیر میں جانا ہے، میں دوبارہ ایڈ کروں واپس آؤں گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، میں نے کہیں جانا ضروری ہے، اور میں پھر دوبارہ آؤں گا. آپ سیکر صاحب یہیں سے آپ سے ڈسکشن جاری رہے گی، لیکن 10 منٹ ابھی میرے کوئی پاس مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. 10 منٹ ہے نا، 10 منٹ ہے. جی ڈنڈا پیر بھائی پوچھ لیں آپ، یا 10 منٹ ہے ان کے پاس. یہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اگر اجازت دیں تو میں ان سے کچھ دو جی باتیں کر 10 لوں منٹ ہے ان کے بعد، اگر آپ کریں میری کریں. حق بھائی، میں نے آپ کی ماشاءاللہ باتوں میں ایک چیز بڑی اچھی دیکھی ہے. آپ نے کہا ہے جب آپ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں نا تو یقین مانے صلی ساتھ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جانی کے جوش کے ساتھ، اور آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے لیے دنیا میں کوئی شے حجت نہیں سوائے اللہ کے رسول کے. وہ جو بولیں گے، جس کے بارے میں بولیں گے، جو بولیں گے وہی حق ہے، وہی سب کچھ. ایسا ہی ہے؟ 100%. 100%. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اب جو بھی بات ہوگی جس کے بارے میں ہوگی، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو وہ بات ہوگی. باقی دنیا جو مرضی بولے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دینی لحاظ سے نہیں، ویسے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ بالکل لینا دینا ہے، دینی لحاظ سے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے اوپر ایک مکمل دین ہمیں مل گیا ہے، اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو وہی جو دین کے بارے میں جو وہ فرما رہے ہیں نا، ان کی دنیائی تو ظاہری بات ہے، جہاز اڑانا، ٹرین چلانا، یہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم دین کی بات ہی کر رہے ہیں. بالکل. بات کریں، جی حق بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ اپنا پوائنٹ دیں، اپنا پوائنٹ رکھیں پلیز. نہیں، میرا پوائنٹ نہیں، کیونکہ پہلے دیکھیں نا، اگر ایسا ہے، اگر تو ہم صرف مانتے ہیں کہ نہیں اب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول ہی حجت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہم آگے، اگر آپ اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک یہ بھی حجت ہے یا یہ بھی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی کتاب حجت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا بیان کی گئی. ایسا ہی حق بھائی؟ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دین مکمل ہو گیا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کے لیے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے جو ہمیں سمجھاتے رہیں گے. میں ایک اور بات بھی کرتا ہوتا ہوں جو ہمارے علماء شاید کبھی کبھی خار کھا جاتے ہیں اس سے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا ہے نا، وہ قیامت تک کے دن کے لیے ہے. اس کے مضامین ہم پر ابھی پوری طرح کھلے نہیں ہیں، مزید کھلیں گے. جیسے جیسے سائنسی علوم میں ترقیات ہوں گی تو ہمیں نئے مضامین سامنے اسی قرآن سے پھوٹ کے باہر آئیں گے، تو اس کے تراجم بالکل میں صحیح کہہ رہے ہیں. اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ترجمہ ہم آج سے 1000 سال پہلے مانتے تھے، 1000 سال کے بعد وہ تبدیل نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ترجمے میں گنجائش ہے، ماشاءاللہ. لیکن قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ قیامت کے دن تک یہی رہے گا اور اسی کے اوپر قیامت آئے گی. جی بالکل. دیکھیں نا، وہ تو آپ نے بات کی کہ لغت کے حساب سے کہ یہ بھی ترجمہ ہے، یہ بھی وہ لغت کے حساب سے ترجمے ہوتے ہیں، لیکن جو کلوزز اور ان کانٹیکسٹ ہوگا ہم وہی لیں گے. وہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، میں وہ نہیں جا رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے علم میں اضافہ کریں کہ اللہ کے رسول نے کوئی فرمایا ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت جاری ہے؟ اللہ کے رسول نے میری نظر میں سے قطعی طور پہ یہ چیز نہیں گزری. نبوت اور نہیں، حالت جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احادیث میں ذکر میں ہوتا ہے آ رہا کہ ہوں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں، بس اس عیسیٰ کے ادھر علاوہ بھی آ رہا ہوں. یہی وہ بات ہے. نہیں قرآن دیکھیں نا، پہلے قرآن آپ دیکھیں نا. قرآن میں اللہ کے سورہ نمل آیت 44 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ جو ذکر یہ قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اس کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے. اب ایسی آیت جو ہے، میرا نہیں خیال کسی اور کے بارے میں آئی ہے.
अब कॉमन सेंस की बात भी यही बनती है भी जिस पे ये जिक्र उतर रहा है वही बताएंगे, और अल्लाह ताला ये कह भी रहा है आयत में कि इसकी जिक्र की वजाहत आपने देनी है। ठीक, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि कुरान में कहीं ऐसा हो या आपको हो कि नबूवत और रसालत अभी भी जारी है, कोई ऐसी आयत आपको मिलती हो? जी, आप मेरी दरख्वास्त है कि आप तर्जमा और तफसीर के साथ जो मौजूदा है वो किसी की भी हो, सूरह जुमा को एक दफ़ा गौर से पढ़ लें और उसके बाद हम अगली मैं डिस्कशन में इसके ऊपर मैं डिस्कशन करें। मैं आपके साथ, मैं सूरह जुमा पे भी आऊंगा। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि सूरह जुमा में ये मिलता है कि नबूवत और रसालत जारी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैंने कहा ना आप फिर पहले अच्छी तरह उसको देख लें तो फिर उसके बाद इसके ऊपर बात होती है। नहीं तो मुझे अगर तो मेरे सवाल से वो रिलेटिव है तो मैं काइंडली अभी खोल लेता हूँ, 10 मिनट है आपके पास, 2 मिनट गुजरे हैं क्यों सीकर साहब, मैं खोल लेता हूँ सूरह जुमा भी। ये बात जो है ना 6 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाली नहीं है, मैं अधूरा छोड़ के जाने को मुनासिब नहीं समझता। नहीं मैंने कहा ये देखे ना, चैप्टर हम खोल के रख लेते हैं अगली दफ़ा के लिए। आपका सवाल जायज़ नहीं है, आ गया है, ठीक है, और मैं भी अपनी तस्दीक करूँगा और मैं खुद सही भी है। उसको अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। आपसे भी अब दरख्वास्त है कि आप भी पढ़ लें। जी जी ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कुरान में कहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफात पा गए हैं? अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने मैंने शुरू किया है, मैं तो नबूवत और मेरी रसालत पे रुक रहा था। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का हदीसों में मिलता है। देखें मैंने आपको बहुत पहले कई दफ़ा ये मौक़िफ़ दिया है, हर एक बंदे का अपना नुक्ता नज़र है। मैं चूँकि गामदी जो डॉक्ट्राइन है उसको क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो गामदी साहब फरमाते हैं कि वफात पा चुके हैं। जी जी, तो उन्होंने कोई कुरान से आयत दी होगी ना आपको? बिल्कुल दी है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मौत दूंगा और उसके बाद उठा लूंगा। तो वो कहते हैं कि उठाने से मुराद उनकी जिंदा उठाना नहीं है, वो वफात शुदा हो चुके हैं, और उसके बाद उनकी जिस्म के साथ जिन लोगों ने उनका ख्याल है कि शायद वो उनके बॉडी के साथ कोई मतलब बदतमीजी करते, तो अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्राइल को कि उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाएं, तो वो ले गए। लेकिन वफात वो साबित करते हैं और वो लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये बताएं, प्रेजेंट में रह के पास्ट का हवाला दे के फ्यूचर की बात की जा सकती है? ये गांधी साहब अभी जिंदा हैं, उनसे आप सवाल जरूर करिए। नहीं मैं देखिए ना, वो तो गांधी अच्छा, साहब एक कॉमन सेंस की गंडापीर बात है। भाई, एक सेकंड, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद आप आ जाइए। गंडापीर भाई, जी जी, ये बताएं कि प्रेजेंट में रह के पास्ट की बात करके फ्यूचर का हवाला दिया जा सकता है कि मैं तुझे वफात दूंगा, उनके 700 साल बाद जो भी फैसला उनके साथ हुआ, कुरान आके ये कह रहा है कि मैं तुझे वफात दूंगा, फ्यूचर का टेंस, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो कंट्रडिक्शन होगी। जी मैंने आपसे अर्ज की है ना कि ये बात जो बंदा कर रहा है उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो उससे देखे ना, करनी बनती है। अब हम क्रिश्चियनिटी जो है वो बिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो हम अल्लाह को जो है वो 3 अल्लाह मानना शुरू कर नहीं, दें। मैं तो क्रिश्चियनिटी की मैं बात आप इसलिए नहीं करता, मैं तो अपने दीन इस्लाम के पैराहे में बात कर रहा हूँ, जिसको देखे ना, मानने वाले इतने ज्यादा हैं और बहुत बड़े आलम है वो। आप ये देखें कि दीन की तो बात ही नहीं हो रही, अब तक कॉमन सेंस हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रेजेंट में रह के पास्ट की बात करके फ्यूचर का रेफरेंस ये आप कैसे करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं तुझे वफात दूंगा, ये बात कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने तुझे वफात दे दी, अगर ये पास्ट में हो चुका है? अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर मैं बात 1 घंटा तक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं गंडापीर भाई ये नेक्स्ट टाइम के लिए ना रख लें, इसको डिटेल हाँ, में बिल्कुल। मैं छोटी सी बात सिकर भाई प्लीज, मैंने ये कलमातुल फसल के हवाले से वेबसाइट के अंदर से एक चीज पेश की है, वो पढ़ दें हक भाई को, ताकि कल ये जब जाएंगे तो उनको ये नहीं बताया जाएगा। मैं सिर्फ गंडापीर भाई ये कह रहा हूँ, कलमा वाली बात एकदम मुकम्मल करके ना, ठीक है, इसको हक भाई तो आप करें, आपने मुझे मौका दिया था, ताकि उनका ठीक है, जाए डन हो गया। ये तारुफ तो इसका बिल्कुल ये जमात के अकायद हैं, और ये मैं साहिल भाई इस पे मैं आ रहा हूँ साथ। हक भाई ने कहा कि मैं इसको पढ़ने में टाइम लेना चाहता हूँ, तो कलमातुल फसल वो जो ऊपर वाली बात है वो पढ़ेंगे, तो मैं जो नीचे वाली तहरीर है मैं सिर्फ उसका पूछ लूं कि हक भाई उसका सिर्फ हमें थोड़ा सा बता दे। हक भाई आप मौजूद था ना, आपने जब बताया था 158 अच्छा हक भाई ये बताइएगा। अच्छा सिकर भाई, सर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पढ़ दूं
الغرض اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود کی نبوت کے متعلق جماعتی موقف کی بھرپور وکالت کے ساتھ پیغامیوں کے پھیلائے ہوئے غلط نظریات کے رد میں دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ جماعتی موقف کا بھرپور وکالت والی کتاب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نہیں وہ تو کلیئر ہو گیا نا جی، ان کی باقی جو آج آپ احمدی بیٹھے ان کی حیثیت تو نہیں ہے ان کے سامنے کچھ، وہ قسمیں کھائیں پامے قرآن اٹھا کے لیٹیاں مارتے رہے، ان کی تو نہیں حیثیت ان کے سامنے، عقائد تو یہ جماعت کے جو الاسلام پہ ڈلے ہوئے۔ اچھا میں صرف یہ بات پوچھ رہا ہوں حق بھائی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ ایک دفعہ وہ اور دنیا میں خاتم النبیین کو بھیجے گا، اس کا کیا مطلب ہے حق بھائی؟ اس کا کیا ریفرنس ہے؟ خاتم النبیین کو بھیجے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دوبارہ تشریف لائے گی ایز اٹ از۔ اچھا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ انبیاء تو ہماری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس کے بعد آپ کسی اور کو مانتے ٹھیک، ہیں؟ نہیں وہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو خاتم النبیین مانے وہ تو کافر ہے۔ ساحل بھائی آپ آڈیو پلے کر سکتے ہیں؟ جی والی جی میرے پاس وہ آڈیو نہیں، حیدر بھائی کے پاس ہوگی، میرے پاس play نہیں حیدر کر بھائی کو سکتا اٹھائے اس جی کو۔ اوپر سہیل تھوڑا اتنی دیر میں بھائی میں ذرا آگے چلتا اب میرے خیال میں سمیر بھائی آپ مجھے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے کمٹمنٹ ہے، مجھے جانا ہے، تو میں آپ کا اس بات کو یہیں سے روک بالکل آپ کو میں بالکل نہیں کروں گا، بالکل تنگ نہیں کروں گا، صرف حق بھائی آپ کے 2 منٹ پریشیس چاہیے۔ ساحل بھائی آپ ایک ذرا نیچے نہ حیدر بھائی کو اٹھائے اور آپ جگہ بنائیں ذرا، حیدر بھائی اوپر آئے ذرا، اوکے میں دیکھتا ہوں۔ ساحل آپ ہی کی آڈیو، ساحل بھائی 2 کی منٹس آڈیو یار پلیز، 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی 2 منٹس میں ریپ اپ ہے انشاءاللہ، 2 منٹس میں ریپ اپ۔ وہ نیچے نہیں ہے، میں شیئر کرتا ہوں ان کو۔ یار نیچے ہی بیٹھے تھے ابھی، کرے ذرا، اللہ اکبر، یار ایسی چیزیں ہینڈی رکھا کریں نا، آپ کی آڈیو ہے ساحل بھائی۔ اس دوران جب تک وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ایک اور ایڈ کر دوں، دیکھیں یہ افضال وڑائد صاحب کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے، اور ہم سارے جو 2 بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیں روز قیامت جب اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے تو مجھے نہ سیکر نے بچانے آنا ہے، نہ میں نے سیکر کو بچانے آنا ہے، نہ افضال بھائی کو اس براڈ پہ بیٹھے کسی بندے کو بچانے آنا ہے۔ وہاں پہ ہم 1 on 1 بات کریں گے اور جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، پلیز ہمبلی درخواست کرتا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے مہذب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر انگلی نہ تانا کریں اور کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کیا کریں کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ بات کرنے سے نہیں چھوڑ دیں اس چیز کو، ہاں یہ بری وہ ہمیں بھی بات ہے کہتے ہیں نیچے، اور ہمیں بھی اللہ کے کہتے ہاں ہیں اس وہ کے جواب دہ ہم نے مسئلہ ہونا ہے۔ جب کوئی تک آپ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ میں یہ بات صرف اتنی ایڈ کرنی چاہتا ہوں۔ اچھا حق بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا ماشاءاللہ، اور یہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاتم النبیین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہی تو ہے، وہی تو اللہ تعالیٰ کی جو پاک پیغمبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، حبیب ہے، ان کے علاوہ یہ تو کوئی ہو سکتا نہیں۔ اس میں اور کوئی بڑی آپ نے ذرہ پیاری بھی بات ایڈ نہیں کر سکتا، ایک بالکل ذرا بھی ایڈ کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ سوچا بھی بالکل ایک ذرا بھی اس میں ایڈ۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ جیسے خاتم النبیین کو دنیا میں ایک بار پھر بھیجے گا، اس کا مطلب تو آپ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ ایز اٹ از محمد رسول اللہ، اس تحریر سے اگر کوئی تحریر یہ لکھ دے تو وہ محمد رسول اللہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ بس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ساحل بھائی آپ کے پاس آ چکی ہے وہ کون سی ہے مجھے بتائیں یار، وہ ساحل بھائی کی ایک گفتگو ہے چھوٹی سی، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں بس ابھی آ جاتی ہے وہ، صرف 1 منٹ جو ہے نا، میں صرف چاہ رہا ہوں بھائی تاکہ اسی کو نا، میری ریکویسٹ ہے کہ اب 3 منٹ ہو چکے ہیں اور میں لیٹ ہو رہا ہوں، تو اس کو پلیز اگلی دفعہ کے لیے اٹھا رکھیے، بات کر لیں۔ فیوچر کے جو چلے انہوں نے میں میرے سے ایک وقت کنفرم کر لوں، پھر آپ نہیں کنفرم کرتے کرتے 5 منٹ اور لگ جانے، تو میں ایکچولی کمیٹڈ ہوں کہیں اور مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو پلیز اچھا اس کو چلے ٹھیک نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتے کوئی ہیں۔ مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ایک سوال بھی بیچ میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے وہ لے آئیں گے بعد میں، ڈاٹا پیر بھائی ٹھہری گا، ڈاٹا پیر بھائی 1 منٹ دیجیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ سیکر بھائی آپ نے ایز لائک لاسٹ ٹائم بہت اچھے طریقے سے بات کی، بہت بہت شکریہ، اور یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ افضال بھائی آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ،
आपने भी ऐड ऑन किया जज़ाकल्लाह जी, सब दोस्तों का शुक्रिया मुझे भी वैसा ही मजा आया आपसे बात करने का, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है ऐसी फिर बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात होगी गुफ्तगू बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं बस जरूर, इसको ड्रॉप हो रहा हूँ जरूर। नीचे मैं सुनता रहूंगा या शायद मैं निकल गया अगर कहीं चला गया पहुंच गया जी, तो जी। शायद मैं निकल जाऊंगा बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया अल्लाह कोई हाफिज। मसला नहीं, बहुत शुक्रिया। अजीम बट